گرد و غبار سے بھرپور چلتی تیز طوفانی آندیاں ہارسو ماحول میں خوف پیدا کیے ہوئے تھی۔ ان اندھیریوں کے خوف سے دورانی مینشن میں وہ اپنے کمفرٹر میں دبی بیٹھی ہوئی تھی کہ کہیں ان تیز چلتے طوفان سے کہیں یہ چھت اس کے سر پر نہ گرے۔ ہاں، یہ الگ بات ہے، ہونے کو کون ٹال سکتا ہے؟ اب یہ چھت گر بھی جائے تو کون سا یہ نازک سا کمفرٹر اسے بچا سکتا تھا؟ ہے جو بھی ہو، ابھی فی الحال تو وہ کمفرٹر اس کے لیے اس کی ماں کے گوشت بنا ہوا تھا جس میں وہ خود کو محفوظ سمجھتی تھی۔ 2 گھنٹوں سے زائد چلتا طوفان بلا ہر بارش کی گرتی ننھی بوندوں کے بعد سکون سے بیٹھا تھا کہ وہ کمفرٹر سے چہرہ نکال کر ہواؤں کی تیز آواز محسوس نہ کرتی ہوئے وہ بیٹھتے اٹھی ہوئی قداور گلاس ونڈو پر ڈالے باری محملی پردے ہٹاتی ہوئی پر منظر دیکھنے لگی تھی، مگر اگلے ہی پل برستی بارش کو اگنور کرتے ہوئے وہ اپنے گارڈن میں لگے پھولوں کو ٹوٹ کر زمین پر گرے دیکھ کر تڑپ اٹھی تھی۔ ڈر خوف تو جیسے کہیں گم ہو گیا تھا، رہا تھا تو صرف درد جو اس کے جانے عزیز پھولوں کو مردہ حالت میں دیکھ کر گڑیا کر رہا تھا۔ چند منٹ وہ نم آنکھوں سے انہیں ونڈو سے کھڑی دیکھتی رہی۔ جب برداشت ختم ہوئی تو وہ ننگے پیر اپنے روم سے نکلتی ہوئی سیڑھیاں اتر گئی تھی، جبکہ اس کے پیچھے کھڑی اس کی ماں اسے اس طرح دیوانہ وار بھاگتے دیکھ پل بھر کے لیے پریشان ہوئی تھی، مگر اس کے پیچھے جانے کی زحمت نہیں کی گئی تھی۔ اسے بھی کبھی خواہش تھی کہ کوئی اس کی پرواہ فکر کرے، وہ تھی ہی لاپرواہ، خود سر خود پرست۔ اپنے گارڈن کی اجڑی حالت کو دیکھ اس کی آنکھوں سے آنسو بے ساختہ ٹوٹ کر گرے تھے، جنہیں بارش کے پانی نے بڑے لاڈ سے چھپائے تھے۔ اس زانو کے بل بیٹھے سبزگار پر بیٹھی وہ ننھے خوبصورت پھولوں کو ہاتھ میں لیے اپنے سینے سے لگا گئی تھی۔ انسان کو منہ نہیں لگاتی، وہ بے جانوں پر محبت لٹاتی بیٹھی، اس کے پیچھے جانا انہیں گوارا نہیں تھا۔ تبھی وہ اپنے روم کی کھلتی ونڈو کے پاس کھڑی ہوئی، اسے لاپرواہی سے گھاس پر گھٹنوں کے بل بیٹھے ٹوٹے ہوئے پھولوں کو ہاتھ میں لی سینے سے لگاتے بارش میں بکتے دیکھ تنفر سے بولتی وہ ونڈو سے نظر آتے اس کے وجود کو دورانی صاحب سے چھپانے کے ہاتھوں پردے کھینچ گئی تھی۔ صغیر وہ بڑا ایوان میں چلائی تھی جس پر خوف سے لرزا صغیر اس کے پاس آیا تھا، مگر اگلے ہی پل اس خلیے کو دیکھ نگاہ جھکا گیا تھا۔ کچھ اسکن کلر کے ٹائرز پر شارٹ شولڈر جو اس کے جسم سے بکنے کے بعد چپکی ہوتی جو کم از کم صغیر کے لیے ناقابل دی تھی۔ میرے گارڈن میں یہ ٹیبل اور یہ چیئرز کیا کر رہی ہاں؟ ہونہار نظر سے زمین بوس ہوئی۔ اس لکڑی کے ٹیبل اور پھولوں کے کیاروں پر گری چیئرز کو دیکھتی ہوئے گڑائی تھی جس پر صغیر نے فوراً سے اس ٹیبل کو دیکھا تھا جو صبح تک تو گارڈن میں نہیں تھی۔ صبح تک تو یہاں کوئی ٹیبل نہیں تھی میڈم، صغیر پریشان سے گویا ہوا تھا۔ صبح کی بات نہیں اور یہاں وہ ان پھولوں کو دیکھ اپنی جگہ سے اٹھی ہوئی ٹیبل کی سمت بڑھی تھی۔ میڈم یہ چیئرز فاریہ میڈم نے یہاں رکھنے کے لیے کہا تھا۔ فاریہ ٹیبل کو غصے سے پیر مارتی بہت کو تکلیف پہنچا گئی تھی۔ فار گاڈ سیک بلاس، کیا ہو جائے گا اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے باہر چلے جائیں گے؟ تو دیکھو نا، موسم بھی کتنا اچھا ہو گیا ہے۔ یلو کلر کے شارٹ فراک کے ساتھ ریڈ کلر کے پلازو میں ملبوس فاریہ بلاج کی گردن میں ہاتھ ڈالے ہوئے تھی۔ ہاں بلائے دورانی، کیا ہو جائے گا اگر آپ دونوں کے باہر جانے سے؟ وہ سوال کرتے بنا نہ کیے اس ہی خلیے میں بلاج اور فاریہ کے روم میں موجود تھی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے عنایا؟ بدتمیزی یہ نہیں وہ ہے جو آپ کی بیوی نے میرے گارڈن میں چیئرز رکھا کی ہے، مضبوط لہجے میں بولی وہ فاریہ کے قریب بڑھی تھی تو اسے دیکھا بلاج سے ذرا فاصلے پر کھڑی ہو گئی، مگر اپنے قریب آتی عنایا کو دیکھ کر وہ خوف سے اپنے لب تڑ کر رہی تھی۔ کیا تکلیف ہے تمہیں؟ مجھ سے، میری چیزوں سے؟ وہ بلاج کو چھوڑ اب فاریہ سے مخاطب ہوتی جس نے مدد طلب نظروں سے بلاج کو دیکھا تھا۔ وہ گارڈن اب فاریہ کا بھی اتنا ہی ہے جتنا تمہارا ہے۔ فاریہ کے دیکھتے بلاج فوراً سے بولا تھا، جبکہ وہ اچھے سے جانتا تھا وہ گارڈن آج آباد تھا تو فقط عنایا کی محبت اور اس کے بے جان خیال کی وجہ سے، مگر پھر بھی بیوی کے لیے وہ تلخی سے گویا ہوا تھا۔ بتاؤ کیا تکلیف ہے؟ کیوں برداشت نہیں ہوتی تم سے میری خوشیاں؟ کیوں ہر بار میرے کام میں، میری چیزوں میں اپنی ٹانگیں اڑاتی پھرتی ہو؟ اور کیا یہ اپنے بورڈ کا استعمال کرتی ہو میرا سامنا کرنے کے لیے؟ جب یہ اوچھی حرکتیں کرتی ہو تب کہاں ہوتا ہے یہ بورڈ؟ اپنے اینڈ پیچھے کھڑے بلاج کی بات کو اگنور کرتے ہوئے اس پر ٹونٹ کر گئی تھی جو بلاج کو ناگوار گزرے تھا۔ وہ گارڈن جسے تم نے تباہ کیا وہ صرف میرا ہے، اور یہ اتنی بات تمہارے دماغ میں کیوں نہیں بڑھتی فاریہ دورانی کہ وہاں تم جیسے شاطر چلاک مکار عورتوں کا داخلہ ممنوع ہے؟ پھر بھی کیوں اپنا گندا سایہ لے کر میرے پاک صاف خوبصورت گارڈن میں آ جاتی ہو؟ میں تو نہیں جاتی اس جگہ پر جہاں تم بیٹھی ہو، یہاں پر جہاں تمہارا یہ بورڈ ہو۔ ایک ایک لفظ پر زور دیتی ہے وہ سب سے بول رہی تھی، جبکہ وہ فقط بلاج کو دیکھتے لب بینچے کھڑا تھا۔ کس طریقے سے بات کر رہی تم فاریہ سے؟
بیوی ہے وہ میری، جتنا اس گھر پر تمہارا حق ہے اس کا بھی برابر کا حق ہے اس گھر پر اور اس گھر سے جڑی ہر چیز پر۔ فاریہ کے دیکھنے کی دیر تھی اور کسی چابی والے کھلونے کی طرح بولنا شروع ہوا تھا۔ غلط بول رہے ہو بلاج، یہ تم اچھے سے جانتے ہو اس گھر پر کس کا کتنا حق ہے۔ بلاج سے بات کرتے ہوئے اس کے تاثر مزید سخت ہوئے تھے اور آنکھوں میں ہلکی سی نمی چمکی تھی۔ اور رہی بات بیوی کی تو وہ تمہاری بیوی ہوگی، میرا اس عورت کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے اور نہ ہی میں اس کے ساتھ کوئی بھی رشتہ بنانا چاہتی ہوں۔ گاٹ اٹ؟ تو لہٰذا اپنی سو کالڈ بیوی کو اپنے کمرے کی حدود میں رہنے کا درس دیں اور مجھ سے جڑی ہر شے سے دور رکھیے اسے۔ وہ واپس سے کہتے فاریہ کی جانب مڑی تھی، تمہارے شوہر کو تو درس دے ہی دیا ہے اور تم نے سن بھی لیا، تو مہربانی کر کے اپنے اس دم چلے کو اپنے ساتھ باندھ کر کے اور آئندہ سے اپنے روم کا ڈور لاک رکھیے گا۔ وہ ساتھ ہی نصیحت کر گئی تھی۔ عنایہ وہ طلحے سے مسکراتی ہوئی بلاج کیا بلند آواز پر اس کی سمت مڑی تھی جو غصے سے آنکھیں لیے اسے گھور رہا تھا۔ ڈونٹ یو ڈیئر بلاج کے اٹھے ہوا میں ہاتھ کو روکتے ہوئے غرائی تھی جس پر فاریہ کے چہرے پر نمودار مسکراہٹ پل بھر میں غائب ہوئی تھی۔ یہ 6 ماہ قبل عنایہ نہیں ہے بلائے دورانی جو تمہارا تھپڑ کھا کر رو دو کر چپ ہو جائے گی۔ بلاج کے مضبوط بازو پر اپنے ناخن گاڑتی ہوئی وہ ضبط سے بولی تھی، سمجھتی کیا ہو تم خود کو عنایہ دورانی؟ سمجھتی نہیں ہوں کیونکہ میں عنایہ دورانی ہوں۔ لفظوں پر زور دیتی ہوئی بلاج کا ہاتھ چھوڑ کے تھی جہاں خون کی نندی بوندیں نمودار ہوئی تھیں۔ اپنے ہاتھ اور اپنی بیوی دونوں قابو میں رکھے گا بلائے دورانی، کیونکہ میں ایک ہی شخص کو بار بار موقع نہیں دیتی۔ وہ سختی سے کہتی ہوئی نفرت انگیز نظر فاریہ پر ڈالتی ہوں وہاں سے جانے کے لیے مڑی تھی کہ فاریہ کی آواز پر وہ مسکرا کر مڑی تھی۔ سمجھتی کیا ہے یہ خود کو سنا نہیں تھا شاید تم نے عنایہ دورانی؟ اسے سن کر فاریہ کے لب سل گئے تھے جبکہ وہ کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی۔ ڈیڈ اب سمجھاتے کیوں نہیں اپنی بیٹی کو؟ غصہ تو وہ تھی ہی، اب دن بدن بدتمیز اور بے شرم بھی ہوتی چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ کس ٹون میں مجھ سے اور فاریہ سے بات کرتی ہے، جیسے میں اس کا بھائی نہیں کوئی دشمن ہوں۔ عنایہ کی دوپہر والی بدتمیزی سرفراز دورانی کو بتاتا ہوا دکھ سے بول رہا تھا۔ او تو چھوٹا زن مرید اپنے مرشد کے پاس آیا ہے اور ذہن نصیب وہ بھی میری شکایت لے کر۔ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی وہ شوہر سے بولتی مزے سے جوس کے سپ لینے لگی تھی۔ سن لیں آپ اس کے الفاظ؟ بلاج کے کہنے پر اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ عنایہ تم بھول گئے ہو کہ تم اپنے باپ و بھائی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر رہی ہو۔ وہ سرفراز صاحب کے بولنے پر طنزیہ انداز میں مسکراتی ہوئی سر جھکا گئی تھی۔ باپ تو 10 سال پہلے ہی کسی اور کا ہو گیا تھا اور بھائی جو 6 ماہ پہلے ہی پرایا ہو گیا، اور اب اس دورانی مینشن میں میرا کوئی نہیں، نہ باپ اور نہ ہی کوئی میرا بھائی۔ میرا صرف ایک رشتہ تھا دنیا میں، وہ صرف جو میرے ساتھ مخلص تھا، میری ماں جو اس دنیا سے جا چکی، اس کا لہجہ ہر جذبے سے عاری تھا۔ ایسی بھی کیا بدگمانی ہو گیا عنایہ جو تم نے آج زینب کو ماں تسلیم نہیں کیا؟ سرفراز دورانی کی بات کا جواب دینے کے بجائے وہ کھانا کھانے میں مصروف تھی، جیسے اس سے زیادہ ضروری کچھ تھا ہی نہیں۔ عنایہ میں تم سے بات کر رہا ہوں، آپ نے مجھ سے بات کرنے سے پہلے اپنی وائف کی پرمیشن لی تھی؟ جواب دینے کے بجائے اس نے سوال کیا تھا، جس پر سرفراز دورانی نے تعصب سے گردن ہلائی تھی، جس سے دیکھا وہ نیپکن سے منہ پونچھتی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ نیکسٹ ٹائم پرمیشن لے لیجیے گا ان سے، وہ کہتی وہاں سے گئی تھی۔ ڈیڈ کیا ہو گیا اسے؟ غلطی ہماری ہی ہے بلاج، تمہاری ماما کھانا کھانے آئیں تو انہیں کہہ دینا میں اسٹڈی روم میں ہوں۔ کھانے کی پلیٹ سائڈ کرتے ہوئے وہ اپنی اسٹڈی روم کی سمت بڑھ گئے تھے۔ معیز کیا ہے بیٹا؟ کمرے کی بکھی حالت دیکھ کر وہ نرمی سے بول رہا تھا، کچھ بھی تو نہیں، بس آپ کی بکس بیڈ پر سے اٹھا کر صوفے پر رکھی ہیں۔ 8 تالا معیز بیڈ پر ٹانگیں پھیلائے معصومیت سے بولا تھا، جسے دیکھ اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ رقصہ ہوئی تھی۔ آپ ہنستے ہوئے بہت پیارے لگتے ہیں چاچو۔ معیز کی طرف اس نے سامنے چہرہ پر پڑتے بائیں جانب گہرا ہم ہاسا خوبصورت لگ رہا تھا۔ چاچو کی جان معیز کے گرد گیرا ڈال کر لیٹتا ہوا وہ اس کے بے داغ پیشانی پر لب رکھ گیا تھا۔ رافعہ جی بھابھی، مسکان کی پکار کا جواب دیتا ہوا وہ اٹھ بیٹھا تھا۔ یہ یہاں پر ہے جی بھابھی، آپ سو جائیے، یہ جہاں میرے پاس ہی سو جائے گا۔ وہ جو رافعہ کے کہنے سے پہلے ہی اس کے چپک کر بیٹھ گیا تھا، رافعہ کے جواب اس سے مزید چمٹ گیا تھا۔ اگر تنگ نہ ہو تو ریلیکس بھابھی، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ معیز کے بالوں میں ہاتھ چلاتا ہوا وہ مسکرا کر بولا تھا، شب بخیر، چلو اب سو بھی جاؤ۔ آئی لو یو چاچو۔
رافعہ کی پیشانی پر بوسہ دیتا ہوا وہ اسے مضبوطی سے پکڑتا ہوا آنکھیں مون گیا تھا۔ لو یو ٹو چاچو کی جان، ایسا تھوڑی تھا کہ موئز پہلی بار رافعہ کے پاس سو رہا تھا۔ 6 ماہ کی عمر میں پہلی بار وہ رافعہ کے پاس سویا تھا اور اب تک بھی اس کے پاس سونے آ جاتا تھا جب اس کا دل کرتا تھا، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ رافعہ خود اسے اویس کے کمرے سے سوئے ہوئے موئز کو اپنے پاس لے آتا تھا۔ میری جان سوئے ہوئے موئز کو دیکھا وہ صوفے پر بے ترتیب کتابوں کو دیکھ کر اٹھا تھا۔ سوری بکس، میرے بیٹے نے آپ کو ہرٹ کر دیا، بکس سے بولتا ہوا وہ بیڈ پر سوئے ہوئے موئز کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ کہاں مر گئے ہو تم؟ صدا کا بیزار لہجہ لیے وہ فون کان سے لگائے، ساتھ ہی اپنے ارد گرد نظریں دوڑا رہے تھے کہ شاید وہ کہیں دکھ جائے اسے، مگر مقابل کے جواب وہ سب سے لب دبا گئی تھی۔ میری جان میں تو ابھی گھر سے نکلی ہوں، میں تمہارے باپ کی نوکر لگی ہوں جو تمہارے انتظار میں یہاں دھوپ میں کھڑی جل رہی ہوں۔ وہ تب کر بولی تھی، تو نے کہا ہے دھوپ میں کھڑا ہونے کو؟ انایا ڈٹائی سے کہتی اس وقت انایا کی حالت سوچ کر مسکرائی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے روز کیا میں تمہارے انتظار میں دھوپ میں کھڑی ہوں گی؟ تو یہ تمہاری بھول ہے بیبی، میں اپنی کار میں بیٹھی ہوں، اور ہاں اگر تم 5 منٹ کے اندر یہاں نہیں پہنچی تو میرے ساتھ جانے کا خواب بھول جانا، کیونکہ میں اگلے 6 منٹ کے شروع ہوتے پہلے چلی جاؤں گی، پھر آتی رہنا اپنے ساتھیوں کے ساتھ۔ وہ کہنے کے ساتھ ہی گاڑی سٹارٹ کر گئی تھی۔ اتنا تو وہ اچھے سے جانتے تھے کہ عروج کا 5 منٹ میں پہنچنا ناممکن تھا۔ آج کو آدھے گھنٹے کا سفر 5 منٹ میں کیسے طے کر پاتی؟ انایا دورانی کسی کا انتظار نہیں کرتی میری جان۔ ہنسنے کی باری انایا کی تھی۔ عروج کی حالت سوچ کر اس کی ہنسی کے ساتھ ترسایا تھا۔ ٹھیک 10 منٹ کی مسافت طے کرنے کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچی تھی، جہاں پہنچنے کی اسے جلدی تھی۔ قائد اعظم یونیورسٹی کو دیکھتی وہ اندر کی جانب بڑھ گئی، جہاں اس کی حقیقی منزل اس کی راہ دیکھ رہی تھی۔ جہاں سے میں اپنی زندگی کا نیا آغاز کرنے جا رہی ہوں سرفراز نے، اب تمہاری عزت کا جنازہ نکالنے میں ذرا تاخیر نہیں کروں گی۔ اپنوں کے خیال میں گم خود سے مخاطب ہوتی ہوئی کسی سے بری طرح سے ٹکرائی تھی، جس کے باعث اس کا ہائی ہیلز میں مکیت پیر مڑا تھا، جبکہ اس سے ٹکرانے والا شخص فوراً سے منظر سے غائب ہوا تھا۔ دکھائی نہیں دیتا؟ اندھے ڈفر پیر میں اڑتی ٹیسو سے اس کی آواز ہلکی رہی تھی، جبکہ اس کی مدد کی خاطر اس کے قریب آتا لڑکا وہیں رکا تھا، مگر اگلے پل اس لڑکھڑاتے دیکھ فوراً سے اس کی کلائی مضبوطی سے پکڑ اسے گرنے سے بچا گیا تھا۔ گڑیا چلو دیر ہوئی ہمیں۔ رافعہ جو بائک پر بیٹھا ہوا تھا مائرہ کو مسلسل اپنے دوستوں کے ساتھ ملتے دیکھ وہ بلاہل وہ بائک سے اترتا ہوا اس کے پاس آیا تھا کہ اس کی دوست اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ لے جانے کا اصرار کرنے لگی تھی۔ بھائی پلیز تھوڑی دیر اور دے دے مائرہ، جب تمہیں یہاں ٹائم لگنا تھا تو مجھے اتنی جلدی کیوں بلایا تھا تم نے؟ برہم ہوتا ہے رافعہ مائرہ کو سائر پر لے جاتا ہوا آہستگی سے بولا تھا۔ سوری بھائی، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنا ٹائم لگ جائے گا، بس تھوڑی دیر اور دے دے، میں بس ابھی جاؤں گی۔ مائرہ کے اصرار پر رافعہ نے اسے جانے کی اجازت دی تھی اور خود وہیں باہر کھڑا ہو گیا تھا۔ جلدی انا، وہ کہتا ہوا چھاؤں میں بائک کھڑی کرتا ہوا اس پر بیٹھ گیا تھا۔ سامنے سے اندر جاتی ہوئی لڑکی کو در سے کرلاتے دیکھ وہ اس کی سمت بڑھا جو اس شخص کو کوسنے میں لگی تھی جو اسے تکلیف دے کر جا چکا تھا۔ آر یو اوکے میم؟ اس شخص کی آواز پر انایا نے آنکھیں بڑھ کر کے اسے دیکھا تھا، جس کی گرمی رنگت سورج کی کرنوں میں چمک رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس شخص کی آنکھوں میں فکر دیکھ انایا کے لبوں پر مسکراہٹ رنگی تھی۔ یس۔ انایا کے کہنے کی دیر تھی کہ رافعہ نے اس کو چھوڑا تھا، جس پر وہ اپنا توازن کھوتی واپس سے گرنے لگی تھی کہ رافعہ نے واپس سے اسے گرنے سے بچایا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں؟ انایا کے بچپنے پر وہ مسکرایا تھا، جس پر انایا کی نظر تھمی۔ اس بائیں جانے پڑتے گہرے ہم پر بے سہتا ہی دل نے اسے چھونے کی خواہش کی تھی کہ رافعہ اس کی مسکراہٹ سمٹی دیکھ وہ خواہش دم توڑ گئی تھی۔ ادھر آئیے، بہت پین ہو رہا ہے، مجھ سے نہیں ہوگا۔ رافعہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کرتی ہے وہ منمنائی تھی۔ آپ کوشش تو کریے۔ وہ بنا اپنے قیمتی کپڑوں کے خراب ہونے کی فکر وہ منمنائی تھی۔ آپ کوشش تو کرے۔ وہ بنا اپنے قیمتی کپڑوں کے خراب ہونے کی فکر کیے وہ زمین پر بیٹھ گئی تھی۔ انایا کی آنکھوں میں نمی دیکھ وہ نہایت نرمی سے بول رہا تھا۔ رافعہ کی یہی نرمی انایا کے دل پر گہرا نشان چھوڑ گئی تھی۔ آپ چلنے کی کوشش تو کرے۔ انایا کو نہ چلتے دیکھ وہ اس کے پاس ہی بیٹھ گیا تھا۔ نہیں ہو رہا مجھ سے؟ اپنے دکھتے ہوئے پیر آنکھوں میں نمی لیے وہ معصومیت سے بولی تھی۔ سوجن آ گئی ہے آپ کے پیر میں؟ تو چلیے میں آپ کو ہاسپٹل لے چلتا ہوں۔ انایا کے سوجن زدہ پیر کو دیکھتے ہوئے رافعہ فوراً سے کھڑا ہوا تھا۔ میں خود سے چلی جاؤں گی، شکریہ۔ وہ چاہ کر بھی اس شخص کے ساتھ طرح نہیں ہو پا رہی تھی۔ دیکھیں آپ کے پاؤں پر بہت سوجن آ رہی ہے اور یہ صحیح نہیں۔ رافعہ کو حقیقتاً اس نازک صنف کی فکر لاحق ہوئی تھی جو نم آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کر مسٹر رافعہ۔ رافعہ کے نام بتانے پر وہ لب دبائے تکلیف سے مسکرائی تھی۔ رافعہ
کیا آپ مجھے میری کار تک لے جا سکتے؟ باقی سب میں مینیج کر لوں گی۔ دل تھا کہ اس شخص کے ساتھ رہنے کی حسرت کر رہا تھا، مگر عنایہ درانی تھی۔ اس نے کعب دل کی سنی تھی، اب بھی انسنا کر کے تھی۔ کوئی اتنا اچھا کیسے ہو سکتا ہے؟ رافعہ کا ہاتھ پکڑ اس کے بڑے احتیاط سے اسے ساتھ لے جانے پر دل میں سوچ افسردہ ہوئی تھی، جبکہ اپنی ہیلز اس کے دوسرے ہاتھ میں دکھا دل نے شدت سے اس کے ساتھ گچا کی تھی۔ ایک تیری چاہ ہی تو ہے جو مجھ سے دور کر گئی۔ آپ کے ساتھ کوئی نہیں کیا؟ خالی کار کو دیکھ کر رافعہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میرا اس دنیا میں میرے علاوہ اور کوئی نہیں مسٹر۔ رافعہ قریب سے مسکراتی وہ اس کی مدد سے ڈرائیونگ سیٹ پر آن بیٹھی تھی۔ پر آپ کیسے مینیج کر کی؟ عنایہ کے سوجے ہوئے پاؤں کو دیکھ بڑی فکر سے گویا ہوا تھا۔ یہ تکلیف میرے لیے کچھ بھی نہیں، پر نم لہجے میں بولتی عنایہ رافعہ کو قابل رحم لگی تھی۔ آپ کا فون مل سکتا ہے؟ عنایہ کا اچانک پوچھنے رافعہ نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ اس کی جانب پر انسان فون آگے بڑھا تھا۔ ان لاک تو کر دے۔ وہ درد کی شدت اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کر گئی تھی۔ سوری، اپنا سیل فون ان لاک کرتا رافعہ اس کے تیز چلتی انگلی کو بغور دیکھ رہا تھا۔ میں نے اپنا نمبر سیو کر دیا آپ کے فون میں، جب کبھی بھی آپ کو میری ضرورت پڑے تو یاد کیجیے گا، مجھے اچھا لگے گا۔ تھینک یو۔ اپنے سیل میں عنایہ درانی کے نام سے سیو ہوئے نام کو دیکھ کر رافعہ اسے اداس لڑکی کو جاتے دیکھ رہا تھا جو درد میں بھی بڑی مہارت سے ڈرائیو کر رہی تھی۔ وقت وہیں بیک مرر سے رافعہ کو دیکھتے بار عنایہ کے لبوں پر مسکراہٹ رکھتا ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ رافعہ پریشان لگ رہی۔ رافعہ جب سے گھر واپس آیا تھا عنایہ اس کے ذہن پر سوار تھی۔ اسی گہری سوچ میں گم عشرت بیگم نے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں امی، بس ایسے ہی۔ اس نے بات ٹالنی چاہی۔ تم کچھ بھی ایسے ہی نہیں سوچتے رافعہ کے ہاتھ سے ٹھنڈی چائے کا کپ لیتے ہوئے اسے باور کروا گئی تھی۔ پتہ ہے امی، مجھے آج ایک لڑکی ملی جو خلیے سے کسی بڑے گھرانے کی لگ رہی تھی، مگر اس کی آنکھیں خالی تھی۔ قلب کا ایک جہاں تھا اس کی آنکھوں میں، کھوکھلا پن تھا اس کے لہجے میں۔ رافعہ کے لہجے میں پریشانی محسوس کرتی ہوئی عشرت بیگم مسکرائی تھی۔ بیٹا، یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا، ان کے پاس اپنے بچوں کو دینے کے لیے سب کچھ ہوتا ہے، اچھے کھانے سے لے کر اچھی ایجوکیشن تک، لیکن بچوں ان سب کے ساتھ پیار، خیال اور والدین کا وقت درکار ہوتا ہے جو وہ نہیں پاتے۔ جب ہی وہ بچے احساس اور ضدی ہو جاتے ہیں۔ پر امی، اس میں ضد نہیں تھی، پر احساس بہت ہی۔ عشرت بیگم کو بتاتا ہے وہ مسکرایا تھا۔ ابھی وہ عنایہ درانی کی ضد سے واقف بھی کب تھا جو اسے وہ ضدی لگتی تھی، مگر وقت اسے اس کی ضد کی نظر کرنے کے لیے بےتاب ہوا تھا۔ اچھا، ان سب کچھ اور آج سے ملا وہ بچی کب سے تمہارا انتظار کر ہے؟ گردن ہلاتا ہوا آیت کے نام پر مسکراتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ کہاں تھے تم؟ آیت رافعہ کی شہزاد جو اس کی منکوہا کے نام سے خاندان بھر میں جانی جاتی تھی، ابھی وہ رافعہ کے گھر پر موجود تھی۔ وقت اس سے ملنے کی خاطر گڑیا کو یونی سے لینے گیا تھا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا۔ تم ہی کیوں گئے؟ اویس بھائی تو لینے جا سکتے تھے اسے، برہمی سے کہتی وہ رخ موڑ گئی تھی۔ اویس بھائی فیکٹری میں تھے اور تم اچھی طرح سے جانتی کہ گڑیا کو لے کر آنے اور لے جانے کی ذمہ داری میری ہے۔ وہ دانت دبائے اسے اپنی ذمہ داری باور کروا گیا تھا۔ میرے کہنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا رافعہ، اگر تمہیں برا لگا ہو تو سوری، جو مطلب تھا میں اچھے سے سمجھ چکا ہوں۔ اب تمہیں نہیں سمجھوں گا تو کسے سمجھوں گا؟ بچپن سے واقف تھا رافعہ اس کی انسیکیورٹی کی عادت سے۔ تب وہ مسکرا کر بولا تھا، ایک بات کہوں، آج میری زندگی میں آج تک تم ہی ہو، تو انسیکیور ہونا چھوڑ دو۔ آج تک کیا رافعہ، میں تمہاری زندگی آخری عورت رہوں گی۔ آج کے دعویٰ کرنے پر رافعہ خاموش رہا۔ کہاں تھی تم عنایہ؟ جہنم میں تم سے مطلب تڑہ کر جواب دیتی ہوئی عنایہ نے آئی برو اچکائی تھی، اس پر فاریہ نے منہ بنایا تھا۔ ویسے تم جہنم کے ہی لائق ہو۔ فاریہ کے کہنے پر عنایہ کا پلک شگاف کہہ کر درانی مینشن میں گونجا تھا۔ تمہیں تو یہ سب زیادہ پتہ ہوگا نا، کیونکہ جہنم میں تم ہی تو میرا استقبال کرو گی۔ بنا پاؤں پر دباؤ دیے وہ آرام سے چلتی ہوئی کوچ پر ڈر گئی تھی۔ مینا یار، پانی تو پلا دو۔ دونوں ہاتھ کمر پر ٹکائے فاریہ اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی تھی، جس پر اس نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ تمہاری جیسی سرپھیری کا استقبال میں جہنم میں بھی نہ کر دوں؟ عنایہ کٹاؤ دار لبوں پر تمساہرانہ مسکراہٹ بکھری تھی۔ سرپھیری؟ ہاں سرپھیری۔ کہاں میں نے تمہیں برا لگا کیا؟ عنایہ کو دیکھتے وہ مزے سے بولی تھی، نہیں، میں تنگ سوچ اور مکار لوگوں کا برا نہیں مناتی۔ فاریہ کا چہرے کے زاویے بگڑے تھے۔ مینا نے پانی کا گلاس لے کر اسے جانے کا اشارہ کرتے وہ ایک گھونٹ میں سارا پانی حلق میں اتار گئی تھی۔ اور رہی بات سرپھیری کی، تو وہ تو میں ہوں، آج اس کا ثبوت بھی ضرور دوں گی۔ فاریہ نے نہ سمجھی میں اسے دیکھا تھا جو خالی گلاس لیے بیٹھی تھی۔ کیا کہنا چاہ رہی ہو تم؟ عنایہ کو اپنی جگہ سے اٹھتی دیکھ وہ عنایہ کے مقابل آن کھڑی ہوئی تھی۔ کہنا کیا ہے فاریہ ڈارلنگ، سرپھیری ہوں، اس کا ثبوت دینا بھی بنتا ہے۔ بنا ایک بھی پل کی تاخیر کیے وہ فاریہ کے سوا شیشے کا گلاس توڑ چکی تھی۔ فاریہ کی چیخیں سن کر سرفراز درانی کے ساتھ زینب درانی ڈرائنگ روم میں بھاگ کر آئے تھے۔
فاریہ کے ساتھ سے بیٹھا ہوں اس کا چہرہ رنگ چکا تھا، جبکہ عنایہ کا چہرہ مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ فاری، کس نے کیا میری بچی؟ میں نے کیا ہے۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی وہ بڑی شان بے نیازی سے بولی تھی، جیسے بڑا نیک کام سار انجام دیا تھا۔ مما یہ پاگل ہے، مجھے مار دے گی۔ ہچکیوں کے درمیان بولی فاریہ کو دیکھ سرفراز دورانی سر جھکا گئی تھی۔ دورانی صاحب آپ کچھ نہیں کہیں گے اپنی بیٹی کو؟ عنایہ نے سرفراز دورانی کو دیکھا تھا جو اسے افسردگی سے دیکھے تھے۔ چابی تو گم چکی ہے، پھر آپ کچھ کر کیوں نہیں رہے؟ مسٹر سرفراز دورانی، آئیے مجھ پر ہاتھ اٹھائیے، معافی منگوائیے۔ عنایہ کے سرد لہج پر سرفراز دورانی نظر جھکا گئے تھے۔ ڈیئر، یہ تو ٹریلر تھا، مگر بے فکر ہو پوری کی پوری فلم دکھاؤں گی تم دونوں ماں بیٹی کو، جسٹ ویٹ اینڈ واچ۔ فاریہ کے چہرے پر آئے خون کو انگلیوں پر لگاتی ہوئی نفرت انگیز لہجے میں بولی تھی۔ وہی عنایہ کے خوف سے فاریہ زینب کے پیچھے چھپی تھی۔ عنایہ معافی مانگو۔ فاریہ سے بلاج کے آواز پر جاتی ہوئی عنایہ نے ملک سے دیکھا تھا جو آفس آتے فاریہ کو زخمی دیکھ تڑپ گیا تھا۔ چھوڑے سے اس کے ہاتھ پر فاریہ کو ہاسپٹل لے کر چلتے ہیں۔ عنایہ کو ٹھہر ٹھہر کر جاتے دیکھ بھی وہ فاریہ کی فکر میں بولتے ہوئے بلاج کو خاموش کروا گئے تھے۔ پر ڈیڈ، جائیے جلدی بینڈیج کروا کے آئیے، کہیں خون زیادہ نہ بہہ جائے۔ بلاج نے اسے ناسمجھی میں دیکھا تھا جو سنجیدگی سے بول رہی تھی، ایسے کیا دیکھ رہی ہیں؟ یہ جلدی صحتیاب ہو جائے گی تو ہی تو میں اسے پوری فلم دکھا پاؤں گی۔ جاؤ جلدی لے کر جاؤ۔ عنایہ کی بات سن کر تاثر سے گردن ہلاتا ہوا بلاج فاریہ کو اپنے ساتھ لگائے وہاں سے گیا تھا۔ انہیں کے پیچھے زینب دورانی بھی بڑھی تھی۔ عنایہ پلیز جائیے اپنی بیوی کے پاس، انہیں آپ کے کندھے کی ضرورت پڑے گی۔ سرفراز دورانی کی بات کاٹتی ہوئی تلخی سے بولی تھی۔ اس کے جاتے دیکھ سرفراز دورانی اپنے روم کی سے مر گئے تھے، جبکہ اپنے پاؤں کی بڑھتی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے عنایہ بڑی مشکل سے اپنے روم تک پہنچی تھی۔ کوئی فرق نہیں پڑتا مجھے سرفراز دورانی آپ کے رویے سے، جو شخص میری ماں کا نہیں ہوا وہ میرا کیا ہوگا؟ آنسو صاف کرتی ہوئی بیٹھ گئی جانا بڑی تھی اور بیڈ پہ پیر نیچے لڑکا کر وہ لیٹ گئی تھی۔ آنکھیں بند کرتے رافعہ کا فکر مندانہ انداز، اس کا خیال اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا، جسے دیکھ کر وہ فوراً سے آنکھیں وا کر گئی تھی۔ کیسے کوئی سامنے شخص میں حواسوں پر طاری ہو سکتا ہے؟ دونوں ہاتھوں سارے گرائے وہ مسلسل اپنی آنکھوں کے سامنے آتے رافعہ کے عکس کو دیکھ کر پریشان ہو رہی تھی۔ اسی پریشانی میں بیڈ پر جا کر لیٹی سکون کی خاطر آنکھیں بند کر گئی تھی، مگر رافعہ تھا کہ اس کے ذہن پر ڈیرا ڈالے بڑے سکون سے اس کی بند آنکھوں کے پردوں پر لہراتا ہوا دونوں ہاتھ سینے پر باندھے مسکرا رہا تھا۔ کیا ہے؟ بیڈ پر لیٹی وہ آہٹ آتی چلائی تھی۔ کچھ دیر تک گہری سانس لیتے ہوئے وہ ہنسنے کی آواز پر اس آواز کی سمت متوجہ ہوئی تھی، مگر اگلے ہی لمحے رافعہ کو ہنستے ہوئے دیکھ وہ دیوانہ وار بیٹھ سے اٹھی ہوئی اس کے سامنے جا کھڑی ہوئی تھی۔ تم یہاں بھی آگے میرے ذہن سے کیوں نہیں اتر رہے؟ کوئی جادوگر ہو تم، یا تم نے مجھ پر کوئی طلسمی منتر پھونکا ہے؟ جیسے ڈراموں میں جادوگر پھونکتے، ہاں تم جادوگر ہی ہو جو تم ڈور لاک ہونے کے باوجود بھی میرے پاس آئے گے۔ آگے عنایہ کی آنکھوں میں اللہ کی چمک رافعہ کو مسکراتے دیکھ بے سہا تھا، اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ رینگی تھی جو ایک عرصے بعد اس کے لبوں پر ایسے جھوم کر رقصہ ہوئی تھی۔ تمہیں مام نے بھیجا ہے نا میرے پاس؟ اس نے پوچھا تھا، جس پر رافعہ مزید مسکرایا تھا، جس پر اس کے بائیں جانب بڑھتا ہم گہرا ہوا تھا۔ انہیں پتہ چل گیا ہوگا نا کہ ان کی بیٹی تنہا ہو گئی ہے، جا پھر تمہیں بھیجا ہے۔ وہ چند پل کے لیے خاموش ہوئی تھی اور آنکھوں میں نمی ابھری تھی، ساتھ ہی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ جب ہی تو تم میرے ذہن و خیال بڑی شان سے براجمان ہو رافعہ، اب تم صرف میرے اور میں تمہیں کسی اور کا ہونے نہیں دوں گی۔ تم صرف عنایہ دورانی کو ہو، صرف میرے۔ وہ جذبات کے عالم میں کہہ دی، اسے چھونے کی حد اس کی سمت بڑھی تھی کہ شناخت سے اس کا گمان ٹوٹا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ اب جاندار قہقہے میں تبدیل ہوئی تھی۔ رافعہ رافعہ آنکھوں کے نمی صاف کرتی وہ بیٹھ بیٹھ گرنے کے انداز سے لیٹی تھی، اپنے بجتے فون پر انجان نمبر سے آتی کال کو بے دلی سے اٹھاتی وہ آنکھیں بند کی ہوئی تھی کہ مقابل کی آواز سن کر اسے شاک گزرا تھا۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی عنایہ؟ تم نے پوچھ لیا ہے تو میں بالکل ٹھیک ہو گئی ہوں جی، میں کچھ سمجھا نہیں۔ عنایہ کے بہکے ہوئے انداز پر رافعہ نے فون کان سے ہٹا کر دیکھا تھا۔ ٹھیک ہوں میں، کیئرنگ مین، تھینک یو۔ رافعہ 10 سال بعد کسی نے عنایہ کی فکر کی تھی جس پر وہ نثار ہوئی تھی۔ تھینک یو کی کوئی بات نہیں عنایہ، آپ کی جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو میں اس کی بھی اتنی ہی فکر کرتا۔ رافعہ کی بات سن کر کچھ ٹوٹا تھا، شاید وہ عنایہ کا دل ہی تھا جو رافعہ کی بات پر تڑپ اٹھا تھا۔ کوئی بھی؟ عنایہ نے کرب سے پوچھا تھا۔ جی، جبکہ رافعہ کا انداز عام تھا، کسی بھی جذبے سے پاک، مگر یہ سچ تھا کہ آج تک کوئی بھی اس کے ذہن پر نہیں ٹھہرا تھا جس سے عنایہ کی فکر اس کے ذہن کے ساتھ دل میں بھی گھر کر گئی تھی۔
آپ بہت مثبت سوچ کے مالک رافعہ خود پر ضبط کرتی وہ مشکل بول پائی تھی جبکہ رافعہ خاموش نہ تھا۔ کیا میں آپ سے مل سکتی ہوں؟ وہ رافعہ کے منہ کی بات چھین گئی تھی۔ جی میں بھی یہی کہنے والا تھا آپ سے، رافعہ مسکرا کر بولا تھا۔ وہی رافعہ کہ جو میں عنایہ کے وجود میں سکون اتار گیا تھا۔ میں تو آپ کو تھینکس کہنے کے لیے ملنا چاہتی ہوں، پر کیوں ملنا چاہتی ہیں مجھ سے؟ رافعہ پہلی بار کسی لڑکی کے سامنے کنفیوز ہوا تھا۔ آپ سے تھینک یو وصول کرنے کے لیے بڑی ہی آسانی سے وہ بات سنبھال گیا تھا۔ ایسی ہی بات ہے تو پھر ہم کل شام میں ملتے ہیں، بتائیے کہاں ملنا ہے؟ عنایہ نے پوچھا تھا۔ تھینکس آپ کو کہنا ہے تو جگہ بھی آپ ہی ڈیسائیڈ کریں۔ اوکے میں آپ کو ایڈریس سینڈ کر دوں گی، عنایہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ اوکے خدا حافظ، وہ کہہ کر فون رکھ گیا تھا جبکہ کئی لمحے عنایہ نے فون کو دیکھتے گزارے۔ تمہاری بہن نے مجھے مار دے گی بلاج، سر پر پٹی بندی ہاتھ رکھے فاریہ نے گھبرائی آواز میں کہا تھا جس پر بلاج تڑپ اٹھا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا اور نہ ہی میں ہونے دوں گا، کہتے ہی بلاج فاریہ کو سے لگا گیا تھا۔ نہیں بلاج وہ سال پھری ہے، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ آج عنایہ نے میرے سر پر گلاس توڑا ہے، کل کو وہ میرا گلا بھی دبا سکتے ہیں، اسے کوئی نہیں روک سکتا۔ آپ بلا کیسے روکیں گے اسے؟ آپ تو سارا دن آفس میں ہوتے ہیں اور میں یہاں اکیلی ہوتی ہوں، وہ تنہائی کا فائدہ اٹھا کے مجھے مار سکتے ہیں۔ بلاج سے چمٹی ہوئی عنایہ سے خوف محسوس کر رہی تھی۔ فاریہ کی باتیں اس کے ذہن میں گہرا نشان چھوڑ رہی تھی۔ آپ اس کی جلد از جلد کسی کے بھی ساتھ شادی کر اس گھر سے رخصت کر دیں۔ بلاج سے الگ ہوتی ہی وہ رٹے رٹائے لہجے میں بولتی ہوئی بلاج کو حیران کر گئی تھی۔ ایسے کیسے کسی کے بھی ساتھ شادی کر دوں؟ اس کی بہن ہے وہ میری فاریہ۔ بلاج حیرت سے گویا ہوا تھا۔ وہ آپ کی بہن اور میں کیا ہوں آپ کی؟ کچھ بھی نہیں نا، میرے جینے یا مرنے سے آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ مجھے مار ہی کیوں نہ دے، آپ کو تھوڑی فرق پڑے گا، وہ تو آپ کی بہن اور میں کچھ نہیں۔ فاریہ نے اپنے آنسو کو ہتھیار بنایا تھا اور وہ ہتھیار بلاج دورانی پر بڑے ہی کمال سے ضرب کاری کر گیا تھا۔ تم میری محبت ہو فاریہ، تم میرا سب کچھ ہو۔ فاریہ کو کندھوں سے پکڑتا ہوا وہ کرب سے بولا تھا۔ نہیں ہوں میں کچھ بھی، آپ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں آپ کے لیے آج بھی عنایہ ہی اہم ہے اور میں کچھ بھی نہیں۔ بلاج کے ہاتھ جھٹکتے وہ خود کو کامیاب ہوتا دیکھ پرنم لہجے میں بولی تھی۔ کتنا یقین اور کتنا دلاؤں تمہیں اپنی محبت کا، جس بہن کبھی اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی اس پر ہاتھ اٹھایا تمہارے لیے اور تمہیں آج بھی میری محبت پر شک۔ اگر اب بھی شک ختم نہیں ہوا تو میں ڈیڈ سے بات کروں گا اس بارے میں۔ اپنی جگہ سے بلاج پچھلے غصے اس دن کو یاد کرتا آج بھی پچھتا تھا جس دن کے بعد سے اس کی بہن اس سے دور ہو گئی تھی۔ ملی بیبی ویئر آر یو؟ عنایہ پورے گھر میں اپنی ملی کو ڈھونڈتی ہوئی پریشان ہوئی تھی۔ فضا وہ دونوں بیبی ورلڈ میں بھی نہیں ہے، کہاں ہے؟ شاندے دورانی کے جانے کے بعد عنایہ کو اپنی پالی ہوئی بلی جو سفید رنگ کی بلی تھی جسے عنایہ بالکل بچوں کی طرح پالا تھا، اور دوسرا شین تھا جو امریکی ڈاگ تھا جو زیادہ عنایہ کے روم میں اور بے ورلڈ میں ہی پائے جاتے تھے۔ ان کے علاوہ عنایہ کو اپنے گارڈن سے بے پناہ محبت تھی۔ ابھی وہ گارڈن کی پچھلی سائڈ پر بنے اپنے بیبی ورلڈ کو حالی دیکھ وہ بڑائی آواز میں بولی تھی۔ میڈم وہ کیا کہا ہے دونوں؟ عنایہ کی بے چینی حد پار کر رہی تھی۔ وہ دونوں انہیں میں نے اس گھر سے نکال پھینکا ہے۔ عنایہ فضا کے پیچھے سے آتی فاریہ حقارت بڑی مسکراہٹ میں بولی تھی۔ ہاؤ ڈیئر یو، ہمت کیسی ہے تمہاری یہ سب کرنے کی؟ عنایہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں خون اترا تھا۔ فاریہ کو مسکراتے دیکھ ابھی تو صرف ان دونوں جانوروں کو گھر سے باہر پھینکا ہے، عن قریب تمہیں بھی یوں ہی نکال پھینکوں گی، زہر انگیز لہجے میں بولی وہ عنایہ کے قریب آئی تھی جو اس وقت زخمی شیرنی کی مانند اسے گری تھی۔ ہمت کیسے ہے تمہاری گھٹیا عورت میرے بی ورلڈ میں آنے کی؟ چٹاہ کر کے فاریہ کے منہ پر تھپڑ سیدھ کرتی ہوئی وہ بفڑی تھی۔ اور تم کہ مجھے اس گھر سے نکال پھینکو گی؟ میں نکالوں گی تمہیں اس گھر سے باہر، میں کہوں گی بیس ہے اور وہ تمہیں اس گھر سے نکال پھینکیں گے باہر، اور یہ مت سوچنا کہ ایسے ہی تمہیں جانے دوں گی، طلاق دلوا کر باہر پھینکواؤں گی تمہیں۔ فاریہ کا منہ بوجھے و نفرت سے بھنکاری تھی۔ وہیں عنایہ کو غصے اور نفرت سے بولتے دیکھ پیچھے سے آتے بلاج نے اسے بازو سے پکڑ کر فاریہ کو چھڑوایا تھا جو عنایہ کے خوف سے بلاج کی موجودگی کو بھی محسوس نہیں کر پائی تھی۔ بلاج کو دیکھتے فاریہ اس کے ساتھ لگی تھی۔ بھیا دور کرے سے، دور ہو فاریہ اور مجھ سے۔ فاریہ کو الگ کرے عنایہ مان سے بولی تھی، اس سے انجان کہ اس کا مان بڑی بے دردی سے ٹوٹنے والا تھا۔ ریلیکس فاریہ، میں آگے ہونا نہیں بلاج، یہ مجھے آپ سے دور کر دے کہ ہمیشہ کے لیے۔
عنایہ جو وقت بلاج کو پورنم آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں کی نمی کو چھپنے کے ساتھ آسمان برسنا شروع ہوا تھا۔ شاید آج آسمان بھی عنایہ کا درد میں برابر کا شریک ہوا تھا۔ یہ جھوٹیا مکار ہے، دور کرے اسے، اس نے میری ملی اور شین کو۔ عنایہ کی بات ختم ہونے سے پہلے ہی بلاج کا اٹھا ہاتھ اس کے نرم گلابی رخسار پر اپنا نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہیں فاریہ کے لرزتے وجود میں سکون کی لہر دوڑ گئی تھی۔ عنایہ کو بڑائی آنکھوں سے بلاج کو دیکھتے پڑھ کر فاریہ اس کی بے بسی پر مسکرا بھی سکی تھی۔ بلاج کا اٹھا ہاتھ اس کے رخسار پر نہیں، اس کے وجود پر لگتا وہ اسے اندر تک زخمی کر گیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو تم عنایہ، صحیح غلط کا فرق نظر نہیں آتا تمہیں؟ اگر آج میں وقت پر نہ تھا تو تم نہ جانے فاریہ کے ساتھ کیا کرتی۔ اتنی بھی کیا نفرت ہو گئی جو تم ہر حد پار کر گئی ہو؟ بلاج کی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس کرتی عنایہ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوئے تھے جو ابرِ قلم سے چپ کر اس کی انا کی پاسداری کر رہے تھے۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں عنایہ؟ اپنے کیے پر پچھتاتا ہوا بلاج لہجے میں نرمی عنایہ کی جانب بڑھا تھا۔ ہاتھ مت لگانا مجھے، سوچا آنکھیں لیے وہ بلاج کو اپنے پاس آتا دیکھ خود 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ عنایہ آئی ایم سوری، غصے میں حل نہیں رہا مجھے، بلاج کے لہجے میں عنایہ کے لیے فکر محسوس کرتی فاریہ اپنی جیتی ہوئی بازی کو ہار میں تبدیل ہوتی دیکھ پریشان ہوئی تھی۔ تمہیں خیال نہیں رہا؟ عنایہ کا درد کربناک کہہ کے میں بولا تھا۔ صحیح کہتے ہیں کہ بیٹے ہمیشہ باپ پر ہی جاتے ہیں، مگر یہ بات میں کیسے بھول گئی کہ سرفراز درانی کا بیٹا بھی ان کے جیسا ہی ہوگا جو وہ اس عورت کی بیٹی کو ہی اپنا ہمسفر منتخب کر سکتا ہے۔ تو میرا سگا کیسے ہو سکتا ہے؟ تیز ہوتی بارش کے باعث اس کے ہونٹ نیلے پڑنے لگے تھے، مگر وہ تو ٹیچ بنی ہوئی تھی۔ عنایہ بات سنو، میرا نام بھی مت لو اپنی زبان سے، مجھے غیروں کے منہ سے اپنا نام سننا پسند نہیں۔ بلاج کی آنکھیں پھٹی تھی جبکہ عنایہ کا لہجہ ہر جذبے سے عاری تھا۔ 10 سال پہلے میں مسکین کے ساتھ یتیم بھی ہو گئی تھی، مگر پھر بھی زندہ تھی، صرف ایک رشتے کے سہارے، اپنی بھیا کے سہارے، مگر آج میرا وہ بھائی مر گیا۔ اب سے عنایہ درانی کا اس دنیا میں کوئی رشتہ باقی نہیں رہا۔ بلاج کو ساکت کرتی وہ خود بھی بکھری تھی۔ اللہ پاک میرے محروموں رشتوں کی مہک پر فرمائے جیت مبارک تمہیں فاریہ ندیم، مگر اس سے میری ہاتھ مت سمجھنا۔ کڑے ضبط کا مظاہرہ کرتی وہ وہاں سے گئی تھی، رونے سے نہیں، کچھ حاصل اے دل سودائی، آنکھوں کی بھی بربادی، دامن کی بھی رسوائی، ہم لوگ سمندر کے بچھے ہوئے ساحل ہیں، اس بار بھی تنہائی، اس بار بھی تنہائی۔ سنا تم نے اس نے کیا کہا فاریہ؟ میں مر گیا اس کے لیے، کیسے کہہ سکتی ہے یہ بائی کو؟ بائی ہوں میں اس کا، ایسے رشتے ختم تھوڑی ہوتے ہیں۔ عنایہ کا سنجیدہ لہجہ بلاج کے اندر اسے ہمیشہ کے لیے کھو دینے کا خوف پیدا کر گیا تھا جو حقیقت میں بدلنے والا تھا۔ کہاں جا رہے ہیں؟ بلاج کو جاتے دیکھ فاریہ نے اس کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اسے سمجھاؤں گا کہ ایسے کہہ دینے سے رشتے ختم نہیں ہوتے۔ بلاج کے لہجے کی گھبراہٹ فاریہ کی شکست سے ٹھہری تھی۔ ابھی وہ غصے میں ہے، ویسے کچھ نہیں سمجھے گی۔ پیشانی پر ہاتھ رکھ کے وہ اپنی اکھڑتی سانسوں کو بحال کرنے لگا تھا۔ عنایہ کے روم سے آتے شور کی سمت متوجہ ہوا تھا۔ مام آپ کیا گئیں؟ میں بھی مر گئی، سب گئی، ڈیڈ اور بھیا دونوں بدل گئے۔ مام کوئی نہیں، میرا مر گئے سب کے سب۔ ڈریسنگ پر رکھے سامان کو ہاتھ مار کر زمین بوس کرتی وہ اپنے اٹھتے درد کو کم کرنے کی خاطر چلائی تھی۔ پل بھر میں روم کی حالت بکھری تھی، جگہ جگہ کانچ کے ٹکڑے بیٹھ کے تمام زمین پر پڑے ماتم کنا تھے۔ پلازو میں الجھتے پاؤں کے باعث وہ اوندے منہ فرش پر گری تھی، وہیں فرش بکھرے شیشے کے ٹکڑے عنایہ کی کلہی پہ کھپ گئے تھے جہاں سے خون تیزی سے بہنا شروع ہوا تھا اور ہوش و حواس سے غافل ہوئی تھی۔ سرفراز سر، بلاج سر، عنایہ میڈم۔ فضا جو عنایہ کے روم سے آتی آوازوں کو سنتے ہی روم دوسری چابیاں لائی تھی، مگر ڈور انلاک کرتے ہی وہ واپس باہر کی سمت بھاگ گئی تھی۔ کیا ہو گیا عنایہ کو؟ سرفراز درانی فوراً سے آئے تھے۔ فضا کی ڈری ہوئی آواز سن کر بلاج بھی دوڑایا تھا۔ عنایہ میری جان، عنایہ کی گلائی سے بہتے خون کو دیکھ سرفراز تڑپ اٹھے تھے۔ بلاج اٹھا ویسے بلاج جو عنایہ کی حالت دیکھا خود کو اس کی حالت کی ذمہ دار سمجھ رہا تھا، پورن سے عنایہ کو اٹھا کر ہسپتال کے لیے نکلی تھی جبکہ فاریہ اور زینب گھر پر ہی رکی تھی۔ کیا ہوا اسے؟ زینب کو ایک اپنے روم کی طرف بڑھی تھی۔ خدا کرے مر جائے، نفرت سے کہتی ہوئی زینب درانی اپنے روم میں بند ہوئی تھی۔ ہمت کیسے تمہاری بلاج عنایہ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ڈیڈ غصے میں ہو گیا، شرمندگی سے سر جھکا بلاج پورنم لہجے میں کہا تھا ڈیڈ بکواس بند کرو، اپنی بس دعا کرو عنایہ کو کچھ نہ ہو، ورنہ میں تمہارے ساتھ وہ کر گزروں گا جو میں خود بھی نہیں جانتا۔ عنایہ کے سر پر کھڑے
شہر کے معروف ڈاکٹر اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کر رہے تھے، مگر خون زیادہ بہہ جانے کے باعث حالت خراب ہو گئی تھی۔ عنایت کو بچانا ڈاکٹرز کو ناممکن لگ رہا تھا، مگر اگلے چند منٹوں بعد عنایت کے وجود میں زندگی جینے کی رمق دوڑ رہی تھی، جس کے باعث ڈاکٹرز کی محنت رنگ لائی تھی۔ کیسی ہیں بنایا؟ ہلتے سے بار ایک آدھا گھنٹے بعد مکمل ہوش میں آ جائے گا، ہم مل سکتے ہیں؟ سرفراز دورانی نے تڑپ کر پوچھا تھا۔ فی الحال نہیں، عنایت کے منع کرنے پر ہی ڈاکٹر وہاب نے منع کیا تھا، ورنہ عنایت سے ملنے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا۔ سرفراز دورانی کے شانے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہاں سے گئے تھے۔ کتنی عجیب ہے نا زندگی میں کبھی سب کچھ دے کر چھین لیتی ہے اور کبھی کچھ نہ دے کر بھی بہت کچھ دے دیتی ہے۔ ہر چیز پرفیکٹ چاہیے مجھے، فلاور سے لے کر گلاس تک ہر چیز خوبصورت ہونی چاہیے۔ ریسٹورنٹ کے پول ایریا کو ڈیکوریٹ کرواتی ہوئی وہ حد درجہ پوزیسو ہو رہی تھی۔ یہاں واز یہاں سے اٹھاؤ، سمجھ آئے تمہیں میں نے کیا کہا تھا؟ مجھے ہر چیز پرفیکٹ چاہیے۔ عنایت کی غصے بڑی آواز سن کر ویٹر کے ہاتھ کام گئے تھے۔ سوری میم، واز اٹھا کر جاتا ہوا ویٹر ایک نظر عنایت کو ہاتھ میں پکڑے فون پر پڑی تھی جہاں ٹائمر آن تھا۔ یہاں کھڑے ہو کیا دیکھ رہے ہو، جلدی کرو۔ اسے دیکھ عنایت نے فون پر لگا ٹائمر دیکھ کر بولی تھی، ہری اپ گائز۔ ان سب کے سر پر توپ رکھے وہ ہر چیز کو دیکھ کر مطمئن ہوئی تھی۔ اوکے ناؤ یو گائز گو، اب آپ سب جا سکتے ہیں۔ عنایت کا حکم ملتے ہی سب گدے کے سر سے سینگ کی طرح غائب ہوئے تھے۔ یہ سب تو پرفیکٹ ہو گیا، اب عنایت دورانی تمہیں بھی پرفیکٹ دکھنا ہے، مسکرا کر کہتی وہ تیار ہونے کی خاطر روم کی جانب بڑھی تھی جو اس نے صبح سے بک کروایا ہوا تھا۔ کہاں رہ گئے پروفیسر؟ ٹیبل پر بیٹھی وہ رافعہ کا انتظار کرے جو اس کے بتائے ہوئے وقت سے 5 منٹ لیٹ ہو گیا تھا۔ اب آپ کا پیر کیسے ہے؟ رافعہ نے آتے ہی اس سے پوچھا تھا۔ بالآخر اس کا انتظار ختم ہوا تھا۔ جہاں رافعہ پرپل کلر کی لانگ فراک پہنے رافعہ کو وہ نازک سی گڑیا لگی تھی جو لائٹ میک اپ کے ساتھ اپنی ہائی لائٹ کیے بالوں کو ہائی ٹیل پونی میں مکر کے بلا کی خوبصورت لگی تھی۔ عنایت پر سے نظریں ہٹتے ہی اس کی نظریں خوبصورت سے ڈیکوریٹ ہوئے ریسٹورنٹ پر اٹھی تھی، جسے دیکھ کر رافعہ کو عجیب لگا تھا۔ اتنا کیوں سجا ہوا ہے؟ رافعہ نے حیرت سے پوچھا تھا۔ اچھا نہیں لگ رہا کیا تمہیں؟ رافعہ کے سوال پر عنایت کو ایسا ہی لگا تھا جب بھی وہ سوال کرتی تھی، نہیں اچھا لگ رہا ہے، جیسے یہاں کوئی بوائے فرینڈ اپنی گرل فرینڈ کو پرپوز کرنے والا ہو۔ رافعہ کو جو لگا تھا اس نے صاف کوئی سے کہا تھا، کیا کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی لڑکی اس طرح سے اپنی محبت کا اظہار کرے؟ حسرت بڑی نگاہوں سے رافعہ کو دیکھتے وہ پوچھی تھی، جبکہ رافعہ تمام تر سجاوٹ کو دیکھ کر دا دیتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ سوچنے اور بہت اچھا لگتا ہے کہ کسی لڑکے نے کسی لڑکی کو پرپوز کہا۔ حقیقت میں یہ سب کہاں ہوتا ہے، ڈراموں کہانیوں میں ہی یہ سب سننے کو ملتا ہے۔ اچھا بھی لگتا ہے، بندے کا دل بہل جاتا ہے۔ تمہیں خواہش ہے کہ کوئی لڑکی تمہیں بھی پرپوز کر؟ رافعہ کو مسکراتے دیکھ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی تھی، ہے بھی اور نہیں بھی کیا مطلب کو چھوڑی، اب آپ کا پیر کیسا ہے؟ عنایت کی نظریں فوراً اپنے پیر پر گئی تھی جو فراک کے نیچے چھپے ہوئے تھے۔ آپ کے سامنے کھڑی رافعہ کے فکر سے پوچھنا ہی اسے ایک الگ ہی دنیا میں لے گیا تھا۔ جی نہ سمجھی میں پوچھتا ہوا وہ اس کے پیر کو دیکھنے لگا۔ بہتر ہے اب۔ رافعہ کے مسکراتے چہرے پر نظر جمائے وہ سنجیدگی سے بولی تھی، بیٹھو نا پلیز، کیا لوگے؟ جی میں نے پوچھا کیا لوگے؟ اب یہاں ریسٹورنٹ میں آئے ہیں تو کچھ کھانا بھی تو پڑے گا نا؟ دوستانہ لہجے میں بولتی ہوئی رافعہ کو حیرت ہوئی تھی، آج تک اس کی ملاقات ایسی لڑکی سے نہیں ہوئی تھی جو دوسری ہی ملاقات میں اسے اپنے ساتھ کھانے کی آفر کر رہی تھی۔ مجھے بھوک نہیں۔ رافعہ کا حیرت زدہ چہرہ دیکھ عنایت کے لبوں پر مسکراہٹ رقصاں ہوئی تھی، پر مجھے بہت بھوک لگ رہی ہے، کمپنی دینے کے لیے ہی کچھ لے لو، عنایت نے اصرار کیا تھا۔ عنایت کو کھانا کھاتے دیکھ رافعہ نے ایک نظر ارد گرد دوڑائی تھی جہاں دور دور تک اسے کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ رافعہ کو ادھر ادھر نظر دوڑاتے دیکھ وہ نہ کھانے کے دوران بولی تھی، کچھ نہیں دیکھ رہا، بلکہ سوچ رہا ہوں کوئی جہاں کوئی بھی نہیں، ہمارے علاوہ ہوگا بھی کیوں کوئی یہاں، میں نے پورا ریسٹورنٹ بک کروایا ہے۔ کھانے سے انصاف کرتے وہ عام سے لہجے میں بولی تھی۔ وہیں رافعہ پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹے تھے۔ کیا زیادہ نہیں، بس 3 گھنٹے کے لیے۔ رافعہ کی حیرت سے مسکرا کر اپنی منہ پونجتے ہوئے دونوں کوہنیاں ٹیبل پر ٹکا کر بیٹھ گئی تھی۔ مطلب یہ انتظام بھی آپ نے کروایا ہے؟ ریسٹورنٹ میں نے بک کروایا ہے تو یہ سب بھی میں نے ہی کروایا ہے نا؟ عنایت کا عام انداز رافعہ کو ٹھٹکا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ میرے دل نے کہا تھا تو بس کروا دیا۔ رافعہ کی گردن نفی میں ہلی تھی۔ زندگی میں پہلی بار وہ کسی لڑکے سے گھبرا رہا تھا۔ ایکسکیوز می، مجھے ضروری کام ہے، مجھے جانا ہوگا۔ رافعہ کو اٹھے دیکھ عنایت پریشان ہوئی تھی، اگر تم کچھ غلط سمجھ رہے
تو میں یہ کروں یہ سب میں نے تمہیں تھینک یو کرنے کے لیے کیا تھا۔ عنایہ کے بولنے پر رافعہ تھوڑا پرسکون ہوا تھا۔ زندگی میں میری مام کے جانے کے بعد پہلی بار میری اتنی فکر کی ہے، اس لیے تھینک یو میری ہیلپ کرنے کے لیے، میری فکر کرنے کے لیے۔ عنایہ کی آنکھوں میں نمی کو دیکھ رافعہ نے نظریں اس پار سے ہٹائی تھی۔ کیا تم عمر بھر میرے ساتھ رہو گے؟ رافعہ نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا جو سنجیدگی سے بول رہی تھی میرے دوست بن کر۔ رافعہ کو خاموش کھڑے دیکھ وہ مزید بولی تھی بنو گے میرے دوست؟ عنایہ کے پوچھنے پر رافعہ نے اپنے ہوش کو لابتار کیے تھے۔ مجھے تھوڑا کام ہے، مجھے جانا ہوگا۔ عنایہ کو وہیں چھوڑ وہ وہاں سے گیا تھا۔ جتنا بھاگ سکتے ہیں مجھ سے بھاگ لو رافعہ، کیونکہ آنا تو تمہیں میرے پاس ہی ہے۔ رافعہ کو جاتے دیکھ وہ مسکرا کر گویا ہوتی ڈیڈ مجھے ضروری بات کرنی ہے۔ سرفراز درانی کے کیبن میں آتے ہی بلال نے کہا تھا ایکسکیوز میں آپ سے اس پروجیکٹ کے بارے میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ کلائنٹس اسے ایکسکیوز کرتے سرفراز نے بلاج کو بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ ڈیڈ ہمیں اب عنایہ کی شادی کر دینی چاہیے۔ بلاج کے اچانک سے بولنے پر سرفراز درانی چونک اٹھے یہ تمہیں اچانک سے کیا سوچی ہے؟ سرفراز درانی نے بلاج کو بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تھا جو ہاتھوں کو آپس میں مسلتا ہوا پریشانی کو مکمل کام کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ سب کہنے کے لیے تمہیں فاریہ نے کہا ہے؟ سرفراز کو ذرا دیر نہیں لگی تھی سمجھ میں۔ اگر فاریہ مجھ سے نہ کہتی تب بھی ڈیڈ میں آپ سے یہ بات ہی کرنے والا تھا۔ مانتا ہوں ڈیڈ آپ کی سیکنڈ میرج ہم دونوں کے لیے کوئی گڈ نیوز نہیں تھی۔ مجھے بھی شاک لگا تھا مگر اس کا میں سمجھ گیا زینب ماما کو میں نے ایکسیپٹ کر لیا تو عنایہ کیوں نہیں ایکسیپٹ کر پائی؟ زینب ماما کو چھوڑ دیتے ہیں یہ سوچ کر کہ عنایہ مام کی جگہ کسی کو بھی نہیں دینا چاہتی، مگر فاریہ سے اس کی کیا دشمنی ہے؟ وہ کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتی رہتی ہے فاریہ کو ہرٹ کرنے کا، اسے ڈیگری کرنے کا۔ بلاج کو سنجیدگی سے کہتے سن سرفراز درانی خاموش تھے۔ یہ سب کہتے ہوئے اپنی آنکھیں نم کیوں ہو رہی ہیں بلاج کے نم ہوتی آنکھوں کو دیکھ سرفراز درانی اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تھا عنایہ مجھے آج بھی اس دن کی طرح اتنی ہی عزیز ہے۔ ڈیڈ جب میں نے اسے پہلی بار گود میں لیا تھا وہ میری گود میں آتے ہی چپ ہو گئی تھی۔ پتہ نہیں ڈیڈ کیوں سب کچھ بدل گیا۔ مام گئی تھی تو عنایہ صرف آپ سے دور ہوئی تھی، پر وہ ہم دونوں سے بہت دور ہو گئے۔ ہم سے بات تک کرنا پسند نہیں کرتی۔ ہمارا ہونا یا نہ ہونا اس کے لیے معنی نہیں رکھتا۔ اپنے اندر کے غبار کو نکالتا ہوا بلاج بکھرا تھا۔ عنایہ کو بدل میں کہیں نہ کہیں ہم ہی ذمہ دار ہیں بلاج۔ سرفراز درانی نے سر جھکا کر کہا تھا اب ہمیں ہی اپنے عنایہ کو واپس لانا ہوگا۔ بٹ ڈیڈ کیسے؟ بلاج نے فوراً سے پوچھا تھا تمہاری نظر میں کوئی لڑکا جو ہماری عنایہ کو اپنی محبت سے پہلے جیسا کر دے؟ سرفراز درانی نے پر امید لہجے میں کہا تھا جی ڈیڈ ایک دو لڑکے ہیں میری نظر میں۔ سرفراز درانی نے پرسوچ انداز میں گردن ہلائی تھی۔ تم بات آگے بڑھاؤ جب تک میں پراپرٹی کے پیپر تیار کرواتا ہوں تاکہ عنایہ کو اس کے حق کے ساتھ رخصت کر سکوں۔ سرفراز درانی کے پیپر تیار کرواتا ہوں تاکہ عنایہ کو اس کے گھر میں حق کے ساتھ رخصت کر سکوں۔ سرفراز درانی کے کیبن سے ڈور ناپ پر ہاتھ رکھے کھڑی زینب درانی رکی تھی۔ ڈیڈ میرا خیال ہے جہاں 70% پراپرٹی عنایہ کا نام ہے تو کیوں ہم 10% اور عنایہ کا نام کر دیں اور اسے شادی کے بعد ہمیشہ کے لیے اپنے ساتھ رکھ لیں۔ ایسے میں وہ جب چاہے گی اپنے اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ نیو بزنس بھی اسٹارٹ کرنا چاہے گی تو آرام سے اس کی ہیلپ ہو جائے گی۔ 70% پراپرٹی عنایہ کا نام سن زینب درانی کو اپنے پیروں تلے زمین کھینتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے سالوں کی محنت پل بھر میں دیر ہو سکتی ہے؟ غم اور غصے کے تاثر لیے زینب درانی سب سے مٹھیاں بھینچ گئی تھی۔ تمہاری بات میں پوائنٹ ہے۔ ایسے میں عنایہ ہماری نظروں کے سامنے رہے گی تو محفوظ بھی رہے گی۔ ان دونوں کے درمیان ہوتی گفتگو سن کر زینب درانی کے ذہن میں ایک عکس لہرایا تھا جسے سوچ کر ان کے لبوں پر جاندار مسکراہٹ رنگی تھی۔ کب آ رہے ہیں پاکستان راحیل؟ جب آپ بلائیں گی ماما، جب ہی حاضر ہو جاؤں گا۔ راحیل کی جانب سے مثبت جواب سن کر انہوں نے اپنے ذہن میں چلتی سوچوں کو ترتیب دی تھی۔ رافعہ کھانا لگا دوں؟ تمہارے لیے کہاں کھوئے ہوئے ہو؟ میں کب سے پوچھ رہی ہوں اور تم جواب نہیں دے رہے۔ رافعہ کو گہری سوچ میں غرق دیکھ مسکان نے اسے بلایا تھا۔ عجیب سی الجھن کا شکار ہو رہا ہوں بھابھی۔ رافعہ نے تمہید باندھ دی تھی۔ کیسی الجھن؟ مسکان جو رافعہ کی بھابھی ہونے کے ساتھ اس کی حالزاد تھی جس وجہ سے ان کی کافی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہونے کی وجہ سے رافعہ اس سے بات شیئر کرنا صحیح لگا تھا۔ ایک لڑکی ہے بھابھی، عجیب سی ہے۔ آیت کے علاوہ تم کسی اور لڑکی کے بارے میں بات کر رہے ہو؟ یہ آیت کو پتہ تو ہے نا؟ رافعہ کے منہ سے پہلی بار کسی اور لڑکی کا سن کر مسکان کو حیرت ہوئی تھی۔ نہیں پتہ اسے، پر امی کو پتہ ہے اور جیسا آپ سوچ رہے ہیں ویسا کچھ بھی نہیں۔ میں اچھے سے جانتا ہوں کہ میری منقوہ آیت ہے جو سال 2 سال بعد رخصت ہو کر میرے گھر آ جائے گی۔ منقوہ لفظ پر مسکان نے نظریں جھکائی تھی جو رافعہ کی نظروں سے محفی نہیں رہی تھی۔
بہت اچھی بات ہے رافعہ کہ تم اپنے رشتوں کا مان رکھنا جانتے ہو، مگر یہ لڑکی کون ہے جس کے بارے میں تم اس قدر سوچ رہے ہو؟ مسکان نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اس لڑکی سے ملاقات میری کالج یونیورسٹی کے باہر ہوئی تھی، عنایت نام ہے اس کا۔ ساتھ ہی وہ ساری بات مسکان کے گوش و گزار کر گیا تھا۔ ہاں تو اس میں عجیب بات کیا ہے رافعہ کی معصومیت پر مسکان نے مسکرا کر پوچھا تھا۔ عجیب بات یہ ہے کہ میں اس سے آج بھی ملا، پتہ نہیں کیوں میں اسے نہ نہیں کر سکا۔ اس میں عجیب لگنے والی کیا بات ہے؟ تم انسانیت کے تحت اسے ہمدردی ہوئی اس لیے تم اسے منع نہیں کر سکے؟ رافعہ نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ کوئی اور بھی بات ہے کیا جو تم نے مجھے نہیں بتائی؟ رافعہ کو لب بینچ پہ بیٹھے دیکھ مسکان نے پوچھا تھا۔ اس نے صرف تھینکس کہنے کے لیے پورا ریسٹورینٹ بک کروایا اور اسے ایسے ڈیکوریٹ کروایا جیسے میں اس کے ساتھ ڈیل پر آیا ہوں۔ اس کا انداز، اس کا لہجہ ایسا بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ ہم دونوں ایک انجان ہوں۔ رافعہ نے پریشانی سے اپنے بال میں ہاتھ چلائے تھے۔ اس کے نظریں کچھ اور، اس کے الفاظ کچھ اور کہہ رہے تھے۔ بھابھی تم ڈر رہے ہو اس لڑکی اور اس کے انداز سے؟ میں ڈر نہیں رہا بھابھی، مگر کچھ ہے جو مجھے اندر سے ڈرا رہا ہے۔ عنایت مسکراتا عکس اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا جس پر اس نے آنکھیں بند کی تھی۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، تم ہی نے تو بتایا کہ وہ ہائی فائی فیملی سے تعلق رکھتے تو اس کا انداز تو عام ہے۔ اور رہی بات ریسٹورینٹ بک کروانے کی، تو یہ امیر پیسے کی طرح پانی بہانے کا موقع ڈھونڈتے ہیں۔ اب چھوڑو اسے سوچنا، کھانا لگا رہی ہوں، کھا لینا۔ رافعہ نے گردن ہلائی۔ امی اور مائرہ نے کھانا کھا لیا؟ اکیلے کھانا کھانے کا سوچتے ہوئے رافعہ نے پوچھا تھا۔ وہ کھانا کھا کر اپنے کمرے میں جا چکی ہیں اور ابو اویس بھائی کب آئیں گے؟ وہ اور ابو تو آج لیٹ آئیں گے، اس لیے تم کھانا کھا لو۔ رافعہ کے سامنے کھانا رکھتی ہوئی مسکان مسکرا رہی تھی۔ بھابھی مویز کو بھیج دیجیے گا میرے کمرے میں، کشف اور مویز دونوں سو چکے ہیں تو دیور جی آپ کھانا کھائے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر آرام کرے۔ مسکان کے ہنس کر کہنے پر رافعہ کھانا کھانے میں مصروف ہوا تھا۔ یہ گھر ہے، کوئی ہوٹل نہیں ہے عنایت دورانی جہاں تم جب دل کیا منہ اٹھا کر آ جاتی ہو۔ عنایت کو مسکراتے دیکھ زینب دورانی کلر سوٹی تھی، تبھی اس راستے میں حال ہوئی تھی۔ یہ گھر میرا ہے، زندگی میری ہے، تو مرضی بھی میری ہی ہوگی کہ کب مجھے آنا، کب جانا، کب نہیں آنا، یہ سب کچھ میں طے کروں گی، نہ کہ آپ۔ اے ٹو زی سرد مہر سے کہتی ہوئی وہ ان آنکھوں میں نفرت لیے بولی تھی۔ عنایت بچے تم میرے لیے فاریہ جیسی ہو، مجھے تمہاری بھی اتنی ہی فکر جتنی فاریہ کی۔ عنایت کی پیشانی پر ناگواری کے بل تھے۔ وہ اپنے لیے اتنی فکر دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ او مائی گاڈ، آئی ایم سو لکی۔ بھرپور اداکاری کرتی ہوئی عنایت زینب دورانی کو حیران کر گئی تھی۔ کیسی لگی میری ایکٹنگ؟ ویسے دم دار تو ہوگی، آفٹر سیکھی جواب سے عنایت کے طنز پر زینب دورانی نے ناگواری سے گردن موڑی تھی۔ یہ جو میٹھی چھری والا انداز ہے نا، سرفراز دورانی اور بلال دورانی کو پاگل بنا سکتا ہے، پر افسوس مجھ پر اس کا ذرا اثر نہیں ہوتا، ادو سا بھی نہیں ہوتا۔ ہونٹ لٹکائے وہ انگلی سے پیمائش کرتی معصومیت سے بولی تھی۔ اس لیے اپنے محبت بڑے جملے مجھ پر ویسٹ نہ کرے، کیونکہ میں آپ کو اچھی طرح سے جانتی ہوں۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑی ہوئی زینب دورانی کے لب سیلے دے کر مسکرا رہی تھی۔ پر اداکاری نہیں ہوتی، زینب دورانی کے کہتے عنایت کا پلک شگاف کہہ کر دورانی مینشن میں گونجا۔ جیسے میں تو تمہیں جانتی ہی نہیں زینب دورانی، کیا مقصد ہے اس کے پیچھے؟ آئی برو اچکا کر پوچھتی ہو۔ تم سحر سے مسکرائی تھی۔ میں آپ کو آج سے نہیں 12 سال پہلے سے جانتی ہوں، تو پلیز میرے سامنے یشا بننے کی ناکام کوشش مت کیا کرے۔ وہ تو کافی ہے پاگل بننے کے لیے۔ عنایت نے انہیں بولنے کے لیے اکسایا تھا۔ کیا ہم سب بھول کر نئی شروعات نہیں کر سکتے؟ وہ پلیز مجھ سے ہینڈل نہیں ہو پا رہی آپ کی اچھائی، کیونکہ میں اچھے سے جانتی ہوں آپ کی فطرت۔ میں نہیں بھولی کچھ بھی اور نہ ہی کبھی بھولوں گی، انڈرسٹینڈ؟ یہ لڑکی جلدی سے قابو میں آنے والی نہیں۔ عنایت کو بولتے دیکھ زینب دورانی سوچ کا خود بازد کر گئی تھی۔ آپ وہی ہیں جس نے اپنی اس میٹھی زبان کے ذریعے میرا ہر رشتہ مجھ سے چھین لیا۔ عنایت کی آنکھوں میں نمی اترتے دیکھ زینب دورانی کو پرسکون کر گئی تھی۔ میں تو وہ رات میں نہیں بھولی زینب دورانی، جس رات میں نے تمہارا گھٹیا اور نیچ پن دیکھا تھا۔ میری پشت اتنی کمزور ہے کہ میں اس رات کا بدلہ نہیں لے سکتی تم سے۔ اس رات کے ذکر پر عنایت کی آنکھیں خطرناک حد تک سوئی ہوئی تھی۔ مگر یہ بات ہمیشہ یاد رکھنا، عنایت دورانی ادار نہیں رکھتی، سوس میں لٹاتی ہے۔ انتظار کرنا اس دن کا جس دن میں حساب برابر کروں گی۔ ابھی کے لیے اس راز کو راز رہنے دیتے ہیں، پھر کبھی فرصت سے بات کریں گے اس پر۔
عنایا کے قہر زیادہ لہجے سے زینب درانی کے وجود میں خوف کی لہر دوڑ رہی تھی۔ اور ہاں، اپنی اس بیٹی کو مجھ سے دور ہی رکھا کر، ورنہ کسی دن میرے ان خوبصورت ہاتھوں سے ضائع ہو جائے گی۔ میں اپنی زبان کی کتنی پکی ہوئی ہے تم اچھے سے جانتے ہو، پھر یہ نہ کہنا کہ میں نے کرنے سے پہلے تمہیں بتایا نہیں، دمکانے والے لہجے میں کہتے ہوئے گہرا سانس خارج کرتی مسکرائی تھی فضا۔ یا میڈم، عنایا کی پہلی آواز پہ فضا اس کے سامنے موجود تھی، ہارڈ کافی بنا کر میرے روم میں لے کر، اور ہاں گاڑی میں کیک رکھا ہے تھوڑا، وہ بھی کافی کے ساتھ لیا نا میڈم، ڈنر تیار ہے۔ عنایا کے کافی کے حکم پر فضا سر جھکا کر پوچھا تھا، بھوک نہیں مجھے، پر ایک کام کرنا، جو کیک میں لائی ہوں اسے میرے دشمنوں کو کی پہنچ سے دور کرنا، وہ ہضم نہیں کر پائیں گے۔ زینب درانی کو دیکھ کر کہتی ہوئی وہ اپنے روم کی سمت بڑھ گئی تھی، لڑکی میرے سوچ سے زیادہ چلاک ہے۔ عنایا کو جاتے دیکھ وہ غصے سے پھنکار تھے، سر آپ کیک لیں گے؟ عنایا نے بنوایا ہے یہ کیک، ڈارک چاکلیٹ کیک دیکھ کر سرفراز درانی کو عنایا کا خیال آیا تھا۔ بنوایا نہیں ہے سر، میڈم لے کر آئی تھی، انہوں نے کہا تھا کہ ڈنر پر آپ سب سے پوچھنے کے لیے۔ عنایا نے کہا تم سے یہ کیک ہمیں دینے کے لیے، مطلب وہ ہمارے لیے کیک لائی ہے؟ سرفراز درانی کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ عنایا کے نیا سے بعد ان کے لیے خود سے کچھ کرنے پہ تم یہ سارا کیک یہاں اٹھا کر کیوں لے آئی ہو؟ لے جو اسے رافعہ سے ملنے کے بعد وہ خوش ہوتی بیکری سے اپنا پسندیدہ کیک لے کر آئی تھی، مگر آتے زینب درانی سے سامنا ہونے پر اس کا موڈ خراب ہوا۔ میڈم، ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے ساتھ رکھ دوں، کھا لیں گے سب؟ بس یہ کافی رکھ دو یہاں، کافی رکھا۔ فضا روم سے آئی تھی، ماما کہیں اس نے زہر تو نہیں ڈالا اس میں، جو وہ عنایا خاص ہمارے لیے یہ کیک لائی ہے؟ فاریہ کے لہجے میں خوف محسوس کرتی زینب درانی نے اسے گھورا تھا، میری بیٹی اتنی بزر ڈرپوک کیسے ہو سکتی ہے؟ زینب درانی کی ہلکی سی سرگوشی پر فاریہ سر جھکا گئی تھی، مجھے لگتا ہے عنایا واپس پہلے جیسی ہو رہی ہے۔ بالاج کے لہجے میں خوشی کی لہر دوڑی تھی، مجھے بھی ایسا لگ رہا ہے۔ آپ کیا کہتی ہیں زینب، ہماری عنایا پہلے جیسی ہو جائے گی نا؟ پورنم لہجے میں پوچھتے ہوئے سرفراز نے زینب سے پوچھا تھا، جو اپنے عین سامنے رکھے کیک کو گھورے تھی۔ انشاءاللہ، جبراً مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ سرفراز درانی کو خوشی سے کیک کھاتے دیکھ اندر ہی اندر کر لائی تھی، اس لڑکی کے لائے اس کیک پر دونوں باپ بیٹے ایسے خوش ہو رہے جیسے کیک نہ ہو گیا کوئی قلعہ ہو گیا ہو جسے ان دونوں نے فتح کر لیا ہو۔ یہ راحیل کب پہنچے گا؟ کچھ دیر پہلے کا خوف بلائے کیک سے لطف اندوز ہوتی فاریہ نے ان سے پوچھا تھا، آج رات کی فلائٹ یا بریک فاسٹ ہمارے ساتھ کریں گے؟ کھانے کے دوران وہ اونچی آواز میں بول گئی تھی، کون بریک فاسٹ ہمارے ساتھ کرے گا؟ بلال نے چونکا پوچھا تھا، راحیل آ ہے، کل تم نے بتایا نہیں؟ سرفراز درانی نے حیرت سے پوچھا تھا، وہ میں بتانے والی تھی مگر یاد نہیں رہا، مگر آپ تو پتہ چل گیا ہے نا؟ کیا ہوا فاریہ؟ فاریہ کے پاؤں پر پیر رکھتے ہوئے وہ مصنوعی فکر سے بولی تھی، ہاں کیا ہوا فاریہ، تم ٹھیک ہو نا؟ ہاں میں ٹھیک ہوں۔ بلاج کی فکر پر ہلکا سا مسکراتی ہوئے نم آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھتی تھی، جس کا پیر اس کے پاؤں کو تکلیف سے دو چار کر گیا تھا۔ کون مر گیا ہے جہاں جو سب کے سب اس کے غم میں بہرے ہو گئے ہیں؟ بلیک کلر کی پیروں کو چھوٹی نائٹی پہنے وہ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتی ہوئی سیڑھیاں اتر رہی تھی کہ اچانک اپنے مقابل کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کی چمکدار سنہری آنکھوں میں ناگواری نمودار ہوئی تھی۔ ماما، از شی عنایا نا؟ نیوی بلو شرٹ اور وائٹ پینٹ میں ملبوس راحیل نے خوشگوار حیرت سے پوچھا تھا، منحوس کہاں سے نمودار ہو گیا؟ زینب کے ساتھ کھڑے دیکھ اس نے خود کہ اچانک سے امڑ آنے والے غصے کو قابو کیا تھا۔ ہاؤ آر یو عنایا؟ عنایا، میں صرف اپنی فیملی کے لیے ہوں اور باہر والوں کے لیے عنایا درانی ہوں، چبا کر کہتی وہ نہ جانے وہ جانے کے لیے بڑھ کے تھے۔ ماما یہ تو بالکل بدل کے ہے، یا یہ کہوں کہ پہلے سے اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گیا۔ عنایا کی پیٹھ کو دیکھتا ہوا وہ کھوئے انداز میں بولا تھا، تمہیں کیسا لگی عنایا؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات؟ ماما وہ کس کو پسند نہیں آئے گی؟ مجھے تو وہ پہلے دن سے پسند ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے، آپ کی وجہ سے میں نے کبھی کہا نہیں، شاہ نے اسکا کا کہتا ہوا مسکرایا تھا۔ ویسے آپ نے کیوں پوچھا ہے؟ ساتھ ہی وہ سوال کر گیا تھا، سوچتی تھی کہ تمہاری چاق پورا کر لیجیے۔ آئی کتیبہ شاطرانہ انداز میں مسکرائی تھی، ریئلی آپ کی طبیعت ٹھیک ہے نا ماما؟ راحیل کو جہاں آئے ٹھیک سے 4 گھنٹے بھی نہیں ہوئے تھے کہ وہ اپنی ماں کے بدلے ہوئے انداز اور رویے کو دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ بس تمہیں وہ کرنا ہوگا جو میں تمہیں کہوں گی، پھر دیکھنا کیسے عنایا تمہاری ہوتی ہے۔ شاطرانہ انداز میں مسکرا کر کہتی زینب درانی راحیل کو حیران پر حیران کر رہی تھی، ان کی سوچ کیسے بدل گئی عنایا کے لیے؟ وہ سوچ کا عنایا کو کچن کسی میں بڑھتے دیکھ اس کے پیچھے ہوا تھا، فضا میرا بریک فاسٹ روم میں لے آنا۔ اف، فضا کو کہتی وہ جانے کے لیے مڑی تھی اور راحیل سے بری طرح سے ٹکرا گئی تھی، ہر بار کی طرح آج بھی بالکل دل پر لگی ہو۔ راحیل کے بے باکی سے بولنے پر عنایا کے چہرے پر ناگواری پھیلی تھی،
سائبریز اب تم سے مزید دور رہنا گوارا نہیں ہے مجھے۔ راحیل کی آنکھوں میں پھوٹی محبت کے شرارے دیکھ عنایا نظریں پھیر رہی تھی۔ اس بار سے عنایا یہ تم بھی اچھے سے واقف، میں جذبات سے عنایا کے لبوں پر مسکراہٹ رقصہ ہوئی۔ ہانیہ کے سر پر بندھی پٹی کو یقیناً تم نے دیکھی تو ہوگی۔ راحیل کی پیشانی پر ناسمجھی کے بال پڑے تھے۔ میں سمجھا نہیں کچھ میں تم سے کہہ رہا ہوں، تم میں کیا کہہ رہی ہو؟ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا وہ حیرت سے پوچھا تھا۔ صاف اور سیدھی سی بات ہے، تمہاری بہن کی جو حالت میں نے کی، اگر چاہتے ہو کہ تمہاری حالت ایسی نہ ہو تو دفع ہو جو یہاں سے۔ نفرت سے کہتی وہ وہاں سے گئی تھی۔ مس تم مجھے اپنے ہاتھوں سے مار بھی دو گی بھی تو کوئی بھی شکوہ نہیں کروں گا تم سے۔ مسکرا کر سوچتا وہ عنایا کو جاتے دیکھ ٹھنڈیا بڑھ کر رہ گیا تھا۔ رہی بات دفع ہونے کی، وہ تب ممکن نہیں۔ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے کھڑا مسکرایا تھا۔ تم یہاں کیا کری اور یہ پھول کہاں سے آئے ہیں آیت؟ رافعہ جو آیت سے ملنے کے لیے اس کے گھر آیا تھا، مگر آیت کو کسی لڑکے سے پھول لیتے دیکھ اس کے قدم لڑکھڑائے تھے، مگر خود کو مضبوط کرتا ہوا وہ اسے لڑکے کے جاتے آیت کے پاس آیا تھا، جو سبز رنگ سادہ سے سود میں ملبوس سرخ گلابوں کو سونگھتی ہوئی خود سے مسکرانے میں مگن تھی کہ رافعہ کی ہلکی سی آواز پر ڈر سے کانپ اٹھی تھی۔ یہ پتہ نہیں کہاں سے آئے ہیں؟ پل بھر میں انجان بنتی ہوئی گھبراہٹ پر قابو پا گئی تھی۔ اچھا پتہ نہیں ہے کہاں سے آئے ہیں، کون لے کر گیا ہے تو تمہیں نہیں پتہ، مگر پھر بھی انہیں دیکھا اتنا مسکرا رہی ہو جیسے تمہارا کوئی چاہنے والا دے کر گیا ہو۔ رافعہ کا انداز آیت کے چہرے کے رنگ پر کر گیا تھا۔ تم مجھ پر شک کر رہی ہو رافعہ؟ آیت بڑھ کر بولی تھی۔ جو تم سمجھنا چاہو، سنجیدگی سے کہتا ہوا رافعہ مردہ قدموں سے واپس مڑ گیا تھا۔ اچھا ہی ہوا رافعہ ملک کہ تمہیں مجھ پر شک ہو گیا، اب خدا سے یہ دعا ہے اس شکست کی بینٹ چڑھ جائے یہ نام نہاد رشتہ جو تمہارے ساتھ میرا ہے۔ رافعہ کو جاتے دیکھ آیت نے مسکرا کر کہا تھا۔ بار پر آیت اس لڑکے کا عکس اس کی آنکھوں کے سامنے لہرا تھا جو رافعہ کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ رہ کر اسے خود پر غصہ رہا کہ وہ سب دیکھنے کے باوجود بھی خاموش کیوں رہا۔ وہ چاہتا تو آیت اس لڑکے کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا، وہ اتنا کمزور تو نہیں تھا جتنا وہ اس وقت خود کو محسوس کرتا۔ اپنے منقوہ کو کسی اور مرد کے ساتھ دیکھ کر یہ سوچتا ہوا رافعہ واپس سے آیت کے گھر کی جانب مڑ گیا تھا۔ اگر آج وہ بنا سوال کیے یہاں سے چلا جاتا تو ساری زندگی اسے اس بات کا افسوس رہتا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ آیت گھر کے اندر داخل ہوتی آیت کا ہاتھ پکڑ کر رکتا اور رافعہ سورہ آنکھیں لیے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ شاید کھڑی رافعہ کی آنکھوں سے خوف محسوس کر رہی تھی۔ کون لڑکا؟ میرا ہاتھ چھوڑو، درد ہو رہا ہے مجھے۔ رافعہ کی مضبوط گرفت سے آیت منمنائی تھی۔ کیوں؟ میرے ہاتھ پکڑنے سے تمہیں درد ہو رہا ہے، تکلیف ہو رہی ہے؟ میری تکلیف کا کیا جو تمہیں اس کے ساتھ دیکھ کر مجھے محسوس ہوئی ہے؟ آیت چھڑوانے کی کوشش میں ہلکان ہوتی آیت ساکت ہوئی تھی۔ کس لڑکے کی بات کر رہے ہو تم؟ وہی جس سے تھوڑی دیر پہلے تم مسکرا کر پھول وصول کرتی، اس ہی لڑکے کی بات کر رہا ہوں۔ دانت دبائے وہ مضبوطی سے، وہ ضبط سے بولا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف؟ میں جس سے بھی پھول وصول کروں، بات کرو، کچھ بھی کروں، تمہیں اس سے مطلب؟ رافعہ کی ہلکی پڑتی گرفت پر وہ جھٹکے سے اپنا ہاتھ چھڑوا گئی تھی۔ کون ہو تم مجھ سے سوال پوچھنے والے؟ آیت نے نفرت سے پوچھا تھا۔ شوہر ہوں تمہارا۔ کون سا؟ کیسا شوہر؟ کہاں کا شوہر؟ بھائی رافعہ کے شوہر کہنے پر تمسخر سے کہتے وہ اسے بھائی کہتی ہوئی کہکا لگا گئی تھی۔ بھائی؟ رافعہ کے حلق سے بامشکل آواز نکلی تھی۔ تم تو میرے رشتے میں بھائی بھی نہیں لگتے رافعہ، شوہر تو پھر بہت دور کی بات ہے۔ تم بکواس کاری بے یقینی سے دیکھتا ہوا رافعہ خود کو سنبھالنے کی سعی کر رہا تھا۔ بکواس میں نہیں، تمہارے والدین نے کیا جو تمہارے سگے والدین بھی نہیں رافعہ۔ جھوٹ بول رہی ہو تم۔ رافعہ کا کھوکھلا لہجہ آیت کو کہکا لگانے پر اکسا گیا تھا۔ یہ سب مجھ سے پوچھنا، اور رہی بات اس نے کہا کہ جو تم لگام ڈالنے کی خاطر جھوٹ ہے جسے تم سچ سمجھ بیٹھے، قصور تمہارا بھی نہیں۔ میں بھی یہ سمجھتی آج سے چند سال پہلے کہ میری قسمت میں چاند سا شوہر نہیں بلکہ سامنا شخص ہے جو نہ تو معیار پر اترتا اور نہ ہی میری رنگت پر۔ رافعہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی تھی۔ وہ سب ڈرامہ تھا رافعہ؟ وہ انسیکیورٹی فیل کرنا، تم سے محبت کا اظہار کرنا سب ڈرامہ تھا؟ کبھی سوچا ہے کہ مجھے تم سے محبت کیوں ہوگی؟ ایسا کیا ہے؟ نہ شکل اچھی ہے تمہاری اور نہ ہی دولت ہے تمہارے پاس۔ اس سے بولتے دیکھ رافعہ نے اپنے لب بھینچے تھے۔ ایک ایسا شخص سے شادی کیسے کرو جس کے اپنے والدین نے اس سے پلہ جاڑ دیا ہو؟ رافعہ نے کرب سے آنکھیں باندھ کی تھی۔ ایک اور بات رافعہ، اب تم آزاد اور میں بھی اس جھوٹ سے دوبارہ مجھے ہاتھ لگانا تو دور، اپنی یہ شکل سیاہ شکل بیمار دکھانا۔ کرب سے آنکھیں اترتی نمی کو ضبط کرتا ہوا مثبت میں ہلاتا ہوا وہاں سے جانے کے لیے مڑا تھا۔ کوئی شکوہ یا کوئی بددعا نہیں دو گے؟ رافعہ کو خاموشی سے جاتے دیکھ آیت نے حیرت سے پوچھا تھا۔ میں کم ظرف لوگوں پر اپنے قیمتی الفاظ ضائع نہیں کرتا۔ کچھ کہنے کے لیے بچا ہوگا تو کچھ کہو گے۔
آیت کے یوں ہی بولتا چھوڑ وہ وہاں سے گیا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا نثار صاحب کہ اب ہمیں رافعہ اور آیت کی شادی کر دینی چاہیے؟ عشرت بیگم کی آواز پر رافعہ کے قدم جامن ہوئے تھے۔ میں کیسے ایسی لڑکی سے شادی کر سکتا ہوں جو میرے نکاح میں ہونے کے باوجود حرام رشتے بناتی بیٹی ہے، جس کی نظر میں میری کوئی اہمیت نہیں؟ رافعہ کی آنکھیں ہر درجہ سرخی لیے ہوئے تھی۔ وہ انکار کرنے کی ان کے کمرے میں جانے کے لیے بڑا تھا کہ عشرت بیگم کی اگلی بات سن کر اس کے چہرے کے تمام رنگ ایک دم پھک ہوئے تھے۔ اب ہمیں رافعہ کو یہ بتا دینا چاہیے کہ اس کا آیت سے نکاح نہیں ہوا۔ یہ تو بس اسے آیت کے نام کے باندھنے کے لیے کہا گیا تھا تاکہ وہ چاہ کر بھی کسی اور کی طرف مائل نہ ہو سکے۔ اپنی ماں کے منہ سے نکلتے الفاظ رافعہ کے درد میں اضافہ کر گئے تھے۔ امی جی کیا آپ کا بیٹا اتنا نفس کا کمزور تھا جو اسے نکاح کا نام دے کر باندھ دیا جائے؟ رافعہ کی آنکھوں میں شکوہ دے کے عشرت بیگم چونکے تھے۔ امی جی میں بھی کیا کہہ رہا ہوں، میں تو آپ لوگوں کا بیٹا بھی نہیں۔ رافعہ نے ان پر حیرت کا پہاڑ گرایا تھا۔ مجھے اس بات کی تکلیف نہیں ہے کہ میں آپ کا بیٹا نہیں، بس شکوہ ہے، پر پھر بھی درد ہو رہا ہے آپ لوگوں کے جھوٹ بولنے سے۔ میری زندگی کا سب سے بڑا سچ جو مجھ سے چھپایا گیا، اور دوسرا جھوٹ یہ کہ آیت میری منقوہ ہے۔ کیا میرا کردار آپ لوگوں کی نظروں میں اتنا مشکوک تھا مجھے ایک جھوٹ کے سہارے باندھ دیا جائے؟ خدا نہ خواستہ اگر میرا کردار آپ لوگوں کی سوچ جیسا ہوتا تو کیا یہ نکاح کا ڈرامہ مجھے کچھ بھی کرنے سے روک لیتا؟ ہرگز نہیں روک سکتا تھا۔ انہیں چپ دیکھ وہ خود سے ہی آپ دے گیا۔ رافعہ انہیں ساکت بیٹھے دیکھ رافعہ وہاں سے جانے کے لیے مڑا تھا کہ نثار صاحب کی آواز پر رکا تھا۔ بنا ان کی طرف دیکھے وہ گویا ہوا تھا، اگر آپ دونوں نے مجھے کبھی بھی اپنا بیٹا سمجھا ہو تو میری اور آیت کی شادی کے خواب دیکھنا بند کر دے، کیونکہ میں آیت سے شادی نہیں کروں گا۔ نثار صاحب کا سر جھکا تھا جبکہ عشرت بیگم لپک کر رافعہ کے پاس آئی تھی۔ رافعہ ہم سے شکوہ کرو، خاموش مت ہو بیٹا۔ رافعہ کی خاموشی انہیں ڈرا رہی تھی۔ بہت سوال ہیں جو مجھے ٹھیک سے سانس نہیں لینے دے رہے۔ پہلے میں خود سے لڑ لوں، پھر سوال بھی کروں گا اور ان کے جواب بھی لوں گا۔ زب سے کہتا ہوا وہاں رکا نہیں تھا۔ نثار ہمارا بچہ ہم سے دور ہو جائے گا، ہمیں اسے پہلے ہی بتا دینا چاہیے تھا۔ رافعہ کو جاتے دیکھ کے عشرت بیگم تڑپ کر بولی تمہیں اس کے دور جانے کا ڈر کر ہے، مگر رافعہ کو یہ صاحب بتایا کس نے مجھے اس تک پہنچنا ہے؟ نثار صاحب کو سنجیدگی سے بولتے دیکھ عشرت بیگم نے دیکھا خود بھی ذہن دوڑانے لگی تھی۔ پیزا میں یہ کافی بنا دے ذرا، پیزا کو کہتا ہوا وہ کچن میں موجود فاریہ کو دیکھ اس کے پاس آیا تھا۔ کیا کر رہی؟ اسے کچھ نہیں، بس اپنے سلاد بنوا رہی ہوں۔ راحیل کے پوچھنے پر فاریہ کا لہجہ ایسا تھا جیسے وہ خود سلاد بنا رہی تھی۔ پیزا کو ایک جگہ ایسی نہیں چھوڑی ہے ان شیطانوں نے جہاں بندہ سکون کا سانس لے سکے۔ کچن کے دروازے سے جانگتے ہوئے عنایت کا ہلکا کڑوا ہوا تھا۔ یس میڈم۔ پیزا فوراً سے اس کے پاس آئی تھی۔ وہیں راحیل کا سارا دھیان عنایت پر تھا جو گرے کلر کی شرٹ کے ساتھ پلازو پہنے اپنے بالوں کو ہائی ٹیل پونی میں مقید کیے ہمیشہ کی طرح خوبصورت لگ رہی تھی، جس پر سے نظر ہٹانا راحیل کے لیے مشکل امر لگا تھا۔ میں باہر جا رہی ہوں، آنے میں دیر ہو جائے گی مجھے۔ ارے عنایت جا رہی ہو تم باہر؟ جاؤ ذرا دیر سے ہی آنا، کیونکہ میں بلاج کے ساتھ زیادہ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتی ہوں۔ میں کب روکتی ہوں تم دونوں کو، الٹا نصیحت ہی کرتی ہوں کہ جو بھی کرنا ڈور کو لاک کر لیا کرے۔ مسکراہٹ سبکتی ہوئی راحیل کے لبوں پر مسکراہٹ بکھیر گئی تھی۔ اس بار ہمیں ڈور لاک کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ بلاج نے یہ بھی کہا تھا جب عنایت باہر جائے گی تو وہ گھر آئیں گے۔ عنایت کو چڑھانے کی خاطر فاریہ اپنی بونگیاں مارنی شروع کی تھی۔ اوہ میرا اتنا ڈر، ہونٹ کو گول کر کے بولتی ہوئی وہ فاریہ کے قریب آ کر رکی تھی۔ اب میرا اتنا ڈر ہے تو کیوں نہ وہ ڈرا جائے تم لوگوں کو، اور کباب میں خوبصورت ہڈی بنا جائے۔ کھیرے کے سلائس منہ میں رکھتے فاریہ کے شانے پر ہاتھ آ کر بولی تھی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ فاریہ کے خوف سے ہمارے سفید پردے چہرے کو دیکھ وہ مسکرا کر پوچھی، جبکہ راحیل خاموشی سے کر اس کی ہر ادا پر نثار ہو رہا تھا۔ ڈر لگنا بھی چاہیے فاریہ، اب دیکھو میرا کیا بھروسہ کہ یہ جو کھولتا ہوا پانی میں تمہارے ہاتھ پر ڈال دوں۔ راحیل کی کافی کے لیے رکھا پانی جس پر عنایت نے فوکس کیا تھا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ عنایت نے ایک نظر خود کو نہارتے راحیل پر ڈالی تھی، اس کے دیکھنے پر مسکرایا تھا۔ اسے دیکھنے کے بعد فاریہ کی آنکھوں میں اپنا خوف دیکھ کر مسکرائی تھی۔ مطلب ایسے گرم پانی فاریہ کے ہاتھ پر ڈالتے ہی عنایت بلاج کو سامنے سے آتے دیکھ فوراً سے پیچھے ہوئی تھی، جبکہ بلاج جو آفس سے آتے اپنے روم میں جا رہا تھا کہ فاریہ کی درد بڑی آواز پر کچھ بھی کچن میں آیا تھا جہاں راحیل فاریہ کے ہاتھ پر ٹھنڈا پانی ڈال رہا تھا۔ کیا ہوا فاریہ؟ بلاج نے پوچھتے ہی سلاد کھاتی ہوئی عنایت کو دیکھا تھا۔
جو شانیں اچکا گئی تھی جیسے وہ سب سے انجان تھی۔ بلاج بے دہانی میں کافی کا بوائل ہوتا پانی مگ کی بجائے اپنے ہاتھ پر ڈال بیٹھی ہے۔ آپ کی وائف فاریہ کے بولنے سے پہلے راہیل بیچ میں گدا تھا، جس پر انایا نے اسے حیرت سے دیکھا تھا۔ نہیں بلاج، انایا نے کیا ہے یہ؟ راہیل کو غصے سے گوری فاریہ برائے لہجے میں بولی تھی۔ بلاج درانی، تمہاری بیوی کا دماغ پھر گیا ہے، مجھے تو لگتا ہے اس پر کسی کا سایہ ہو گیا ہے۔ صدقہ حیرات کر اپنی بیوی کے نام کی ایک آنکھ دبائے وہ مسکرا کر بولی تھی۔ انایا بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے بلاج۔ راہیل کو انایا کی حمایت میں بولتے دیکھ فاریہ کے درد میں اضافہ ہوا تھا۔ تو پانی ڈالو، میں ابھی آتا ہوں۔ فاریہ کو سنک کے پاس چھوڑتا بلاج کو کچن سے چلا گیا تھا۔ کیسا لگتا ہے اپنے بھائی کو کسی اور کے حق میں بولتے دیکھ؟ تکلیف ہوتی ہے نا، میں اچھے سے جانتی ہوں تمہیں یہ جلا ہوا ہاتھ اتنی تکلیف نہیں دے رہا جتنا تمہارے بھائی کا بدلا ہوا انداز دے رہا ہے۔ نہ چاہتے ہوئے انایا کو فاریہ سے ہمدردی محسوس ہوئی تھی۔ چاہے تم غلط ہو یا صحیح، مجھے تو ہمیشہ اپنے ساتھ پاؤ گی۔ راہیل کو حیرت سے دیکھتے ہوئے وہ بلاج کو دبا لاتے دیکھ وہاں سے گئی تھی۔ ابو، میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ فیکٹری نثار صاحب کو جاتے دیکھ رافعہ ان کی طرف لپکا تھا۔ تم اپنی پڑھائی پر دھیان دو رافعہ، فیکٹری میں اور اویس ہے نا، اب ہم فیکٹری دیکھ لیں گے۔ سہولت سے اسے ساتھ نہ جانے کا انکار کرتے نثار صاحب وہاں سے گئے تھے۔ اپنے سگے بیٹے کو ہی تو وہ ہمیشہ سے ساتھ رکھتے آئے ہیں، اور کتنا بیوقوف تھا میں جو اتنے عرصے سے ان سب کے ساتھ رہ رہا ہوں جنہوں نے شاید مجھے کبھی اپنا مانا ہی نہیں۔ رات بھر انہیں سوچوں کو سوچتا ہوا رافعہ نثار صاحب اویس کو جاتے دیکھ وہ آج چند سال پہلے گزری ہوئی بات کو سوچتا ہوا افسردہ ہوا تھا۔ امی عشرت بیگم کو کمرے میں دیکھ کر رافعہ نے انہیں پکارا تھا، جو رافعہ کے ایک وار پاس سیدھا ہی ہو بیٹھی تھی۔ رافعہ، میری جان، افسوس ہے مجھے کہ میں آپ کی جان ہوں پر آپ کی سگی اولاد نہیں۔ رافعہ کی آنکھوں میں آئی نمی کو دیکھ عشرت بیگم تڑپ اٹھی تھی۔ میں آپ کا بیٹا نہیں تو کون ہوں میں امی؟ میری کیا شناخت ہے؟ میرا وجود کیا ہے؟ کس کا ہوں؟ میری رگوں میں دوڑتا ہے۔ سرو آنکھیں لیے وہ کڑے ضبط سے پوچھ رہا تھا، تمہاری شناخت یہ ہے کہ تم میرے بیٹے ہو؟ عشرت بیگم نے مزید کچھ بھی کہنے سے خود کو باز رکھا تھا۔ میں آپ نہیں بتائیں گی کہ میرے والدین کون ہیں، کس کا بیٹا ہوں میں؟ رافعہ کے پوچھنے پر انہوں نے نفی میں گردن ہلائی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اس گھر میں مزید نہیں رہوں گا۔ میں آپ لوگوں کا شکر گزار ہوں میری پرورش کرنے کے لیے، اور آپ لوگوں کا یہ احسان میں شاید کبھی اتار نہ سکوں، مگر اب میرا نہیں خیال کہ مجھے جہاں اپنا اور آپ لوگوں کا وقت ضائع کرنا چاہیے۔ عشرت بیگم کو حیران چھوڑ وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ آپ امی ابو کے بیٹے نہ صحیح مگر میرے بھائی تو ہے نا؟ مائرہ، جو رافعہ اور عشرت بیگم کی ساری باتیں سننے کے بعد جاتے ہوئے رافعہ کو پکار گئی تھی، وہیں عشرت بیگم بھی اپنے کمرے سے باہر آئی تھی۔ بہن بھائی کا رشتہ کبھی ختم نہیں ہوتا گڑیا، تو آپ مت جائیے۔ رافعہ نے اپنے لب بیلچے تھے، جانا ضروری ہے مگر میں لوٹ کر آؤں گا واپس اپنی اصل شناخت کے ساتھ۔ آپ کی اپنی شناخت رافعہ نثار ملک ہے بھائی۔ رافعہ کو نہ رکتے دے مائرہ نے اسے وہ شناخت یاد دلوانے کی کوشش کی جو وہ ایک رات میں بھول گیا تھا۔ نہیں ہے یہ میری شناخت، نہیں ہوں میں نثار ملک کا بیٹا۔ رافعہ کے بدلے ہوئے انداز کو دیکھ عشرت بیگم کی آنکھوں سے آنسو گرم سیال بن کر بہہ رہے تھے۔ پھر کس کے بیٹے ہیں آپ؟ جواب دینا۔ اب تک آپ نثار ملک کے چھوٹے بیٹے کے نام سے جانے جاتے ہیں، تو پھر وہی ہوئے نا آپ کے بابا۔ مائرہ کے رونے پر رافعہ کے اعصاب ڈھیلے پڑے تھے مگر اگلے ہی پل بہت کو مضبوط کر گیا تھا۔ یہ جو میری منہ بولی ماں ہے نا، جانتی ہیں یہ میرے ماں باپ کو کون ہے، جن نے مجھے بے وارثوں کی طرح دوسروں کے حوالے کر اور اپنا پلہ جاڑ لیا۔ بائیں ہاتھ سے اپنی آنکھوں میں نمی کو صاف کرتا ہوا عشرت بیگم کو بے بسی سے دیکھ رہا تھا۔ تم کسی غیر سڑک پر چلتے شخص کی اولاد نہیں ہو رافعہ، تم داؤد ہاشمی کے بیٹے ہو۔ میری سگی بہن کی اولاد ہو تم، جس نے تمہیں مجھے دیا تھا چند ماہ کے لیے، مگر وہ چند ماہ بعد واپس نہیں آئی اور تمہیں میرے پاس چھوڑ کر خود نہ جانے کہاں چلے گی۔ اس کا وہ دن ہے اور آج کا دن ہے، میں اس سے کبھی نہیں ملی۔ تھکے ہارے لہجے میں بولتی ہوئی وہ رافعہ کو سچائی بتا گئے تھے۔ خدا حافظ سب سننے کے بعد وہاں سے جانے لگا تھا۔ امی رکیے بھائی کو، روکیے بھائی کو۔ رافعہ کو جاتے دیکھ مائرہ تڑپ کر ان کے پاس آئی تھی۔ ہمارا رافعہ تو کب کا جا چکا، یہ تو بس رافعہ ہاشمی جار ہے، اسے جانے دو، وہ ہمارا کبھی تھا ہی نہیں۔ نہیں جو ہمارے لیے رک جاتا، میں کبھی جان ہی نہیں سکی کہ یہ ہے تو اس ہی کا ہوں جس کی نظروں میں رشتوں کا تقدس تک نہیں۔ عشرت بیگم کے لفظوں نے رافعہ کے چہرے پر درد بڑی مسکراہٹ بکھیری تھی۔ آ رہا ہوں میں داؤد ہاشمی، تم سے سب حساب برابر کرنے۔ لب بینچے وہ آخری نظر نثار ملک ہاؤس پر ڈالتا ہوا اپنی نئی منزل کے لیے بڑا تھا جس کے راستے تک سے وہ انجان تھا۔ میں نے انایا کے لیے جو لڑکا دیکھا اس کی فیملی کو میں نے کل ڈنر پر انوائٹ کرنے کا سوچا، تمہارا کیا خیال ہے؟ زینب درانی، جو سرفراز درانی کی بات سن کر شاک رہ گئی تھی،
ابھی تو میں نے راہیل اور عنایہ کے بارے میں سوچا تھا. انہوں نے کہا عنایہ کی شادی کی فکر ہوگی. کیا خیال ہے؟ صحیح رہے گا نا سرفراز. کیوں نہ ہم اپنی عنایہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھیں. ویسے ہی وہ ہم سب سے بہت دور دور رہتی ہے. ایسے میں ہم اسے رخصت کر کسی دوسرے گھر کا شہر بھیج دیں گے تو وہ ہم سے مزید دور ہو جائے گی. عنایہ کے دور جانے سے زیادہ زینب درانی کو اس کے ساتھ جاتے پیسوں کو سوچ کر ہول اٹھ رہے تھے. بات تو تمہاری ٹھیک، مگر میں نے اس کے بارے میں بھی پلان کیا ہوا ہے. زینب کے ڈر کو وہ فکر سمجھ رہے تھے. تبھی وہ مسکراتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھے تھے. جو لڑکا ہم نے دیکھا ہے ہم اسے گھر جمائی بنانے پر کال کریں گے، اور جہاں تک مجھے لگتا ہے وہ انکار نہیں کرے گا، اور اس کی فیملی کو کوئی خاص ایشو نہیں ہوگا. سرفراز درانی کی پلاننگ سن کر زینب درانی کے تمام رنگ پاک ہوئے تھے. آپ نے یہ سب مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ سرفراز غصے کو شکر میں تبدیل کرے زینب درانی دانت دبائے خود پر ضبط کر گئی. بہت پہلے سے یہ سب سوچا ہوا تھا، مگر عمل اب کرنا شروع کیا ہے. میں اپنی عنایہ کو ہمیشہ اپنی آنکھوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. سرفراز درانی کے نم لہجے کو حقارت سے سنتے ہوئے زینب درانی راحیل کو سوچ کر مزید پریشان ہوئی تھی. سرفراز آپ اس شرط پر کیسے یقین کر سکتے کہ وہ ہماری عنایہ کو ہمیشہ خوش رکھے گا؟ کیا پتہ وہ فقط عنایہ سے شادی سے اس کی جائیداد کی حد کرنے کے لیے تیار ہو تو ہم کیا کریں گے سرفراز؟ کیونکہ ایسے ہی تو کوئی شخص گھر جمع بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا. زینب درانی کی باتیں سرفراز درانی کو سوچنے پر اکسا رہی تھی. آپ کی نظر میں کوئی لڑکا ہے جو صرف ہماری عنایہ کے حد اس سے شادی کرے اور اس گھر میں ہے؟ زینب درانی کی بات کرنے کے انداز سے سرفراز کو یہی احساس ہوا تھا. تبھی وہ پوچھ گئے تھے پتہ نہیں آپ کو کیسا لگے، مگر میں آپ سے راحیل اور عنایہ کی بات کرنا چاہ رہی تھی. سرفراز درانی کے پوچھتے ہی وہ اپنی بات رکھ گئی تھی. راحیل؟ جی راحیل. سرفراز درانی کے راحیل کا نام دہرانے پر وہ فوراً سے پہلے بولی تھی راحیل کا ڈیڈ مان جائے گا. راحیل اور عنایہ کی شادی کے لیے سرفراز درانی تھوڑے پریشان ہوئے تھے. ورنہ راحیل بہترین انتخاب تھا عنایہ کے لیے ان کی نظر میں. فاریہ کے ٹائم پر بھی انہیں کوئی اعتراض نہیں تھا تو اب بھی نہیں ہوگا. فاریہ کی بات اور ہے زینب، وہ آپ کی اور میری شادی کے بعد سے ہمارے ساتھ ہی رہتی ہے، جبکہ راحیل ہمیشہ سے اپنے ڈیڈ کے ساتھ رہتا ہے. تم سے تو وہ سال 2 سال میں ملنے آ جاتا ہے، اور رہی بات اس کے گھر جمع بننے کی تو وہ نہیں مانے گا. سرفراز درانی کی باتوں میں سچائی محسوس کرتی زینب پل بھر کے لیے خاموش ہوئی تھی. بہت جلدی مان جائیں گی سرفراز، آپ پریشان نہ ہوں. نہیں مانی تو راحیل خود منوا لے گا. باقی کے الفاظ دل میں سوچے زینب درانی ان کے کندھے پر ہاتھ کے حوصلہ دینے کی بخوبی اداکاری کر گئی تھی. راحیل جائے. روم میں آتے ہی ڈریسنگ پر رکھا کلون عنایہ کے غصے کی نظر ہوا تھا. صغیر اس پروفیسر کو پتہ لگا کہاں رہتا کیا کرتا ہے، سب ڈیٹیل چاہیے مجھے اس کی. صغیر کو حکم دیتی وہ کال کٹ کر گئی تھی. 2 دن بعد میڈم، وہ لڑکا بالکل میری آنکھوں کے سامنے کھڑا پانی کی بوتل خرید رہا ہے. صغیر کے فون کرنے پر عنایہ نے بے دلی سے فون اٹھایا تھا، مگر اس کے منہ سے رابعہ کے بارے سن کر اس کی آنکھوں میں چمک آئی تھی. اٹھا لو اسے کہتے وہ فون کٹ کرتی ہوئی جلدی سے چینج کر کے گھر سے نکلی تھی. کون ہوں میں نے کیا بگاڑ ہے تم لوگوں کا؟ چھوڑ مجھے. آنکھوں پر بندی سیاہ پٹی سے وہ کچھ بھی دیکھنے سے کاسا تھا. کچھ نہیں بگاڑا تم نے کسی کا، بس چھوٹی چوری کی ہے. رابعہ کی آنکھوں پر پٹی ہٹاتی ہوئی وہ مسکرا کر بول رہی تھی. مجھے یہاں قید کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی تم؟ نہ سمجھ لڑکی، مجھے کڈنیپ کر کے تم مجھے حاصل کر لو گی تو یہ تمہاری بھول ہے. کرسی کی پشت سے باندھے ہاتھوں کو کھولنے کی مزاحمت کرتا وہ گھرلایا تھا، جبکہ وہ اپنے مہلوتی انگلیوں کے بڑے ناخنوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی مسکرائی تھی. کم از کم اپنی یہ زہریلی مسکراہٹ نہ دکھاؤ مجھے، وہ کلس کر بولا تھا، جس پر وہ اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی. او میرا بیبی ناراض ہو رہا ہے مجھ سے. اس کے گہرے براؤن بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے وہ اس کا ضبط آزما رہی تھی. بکواس بند کو اپنی وہ نفرت سے پھنکارا تھا جس پر وہ پل بھر کے لیے ڈھیلی پڑی تھی، مگر اگلے ہی پل وہ مسکرا کر بولی تھی. میری باتیں تمہیں بکواس لگ رہی، مگر جب کچھ عرصہ تم میرے ساتھ گزارو گے تو تمہیں میری باتیں بکواس نہیں لگے گی. اس نے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بیٹھی ہوئی وہ سنجیدگی سے کہہ دی جس پر مقابل نے اسے نحوست سے دیکھا تھا. کیوں نفرت کرتے ہو مجھ سے اتنی؟ کیا میں اس قابل بھی نہیں ہوں کہ کوئی مجھ سے محبت کر سکے؟ وہ بالآخر پوچھ گئی. میں شادی شدہ ہوں. ٹھوس جواب بتاتا وہ ساتھی سے بولا تھا جس پر وہ ہنسی تھی. اسلام میں مرد کو 4 شادیوں کی اجازت ہے. لاجواب کرتی وہ اسے حیران کر گئی تھی. 2 بچے میرے. وہ کیسے بھی اسے پیچھے ہٹانے کے در پہ تھا جو مضبوط چٹان کی مانند اپنے فیصلے پر ٹکی ہوئی تھی. تمہارے بچے میرے بچے. وہ بے بس ہوا تھا. اپنا ماتھا پیر بھی تو نہیں سکتا تھا. اس سر پھیری کی باتوں پر تم کس مٹی کی بنی ہو؟ وہ زی چایا تھا.
کہ اس مٹی سے جو محبت کی خواہش کرتی ہے پر اس سے ملتے نہیں کہتے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھی جس پر وہ اس کے چہرے پر سے نگاہیں پھیر گیا تھا۔ کبھی عشق کی جو بات ہو، بس تو ہی میرے ساتھ ہو، میری سانسیں رک جائیں، کوئی رات جو تیرے بغیر ہو، ہاتھ تھام کر تیرا چل پڑوں، بادل برسے جو تو ساتھ ہو، سمندر کی لہروں تاہم ملے نہ کبھی جدائی کا خیال ہو، کبھی عشق کی جو بات ہو، بس تو ہی میرے ساتھ ہو۔ وہ پورنم لہجے میں بولتی واپس اپنی جگہ پر بیٹھ گئی تھی اور وہ بیچارہ کرسی کی پشت سے اٹکا گیا تھا۔ تو میرے پیچھے خوار مت ہو، میں تمہیں کچھ نہیں دے سکتا۔ اپنے سامنے پیروں کے بل بیٹھی عنایہ کو دیکھ بے بسی سے بولا تھا، مجھے تم کچھ چاہیے بھی نہیں، بس تم چاہیے، مجھے کوئی چیز میٹر نہیں کرتی۔ مجھے چیئر پر بندے رافعہ کو دیکھتی وہ جذب کے عالم میں بولی تھی، جس پر رافعہ نے سختی سے اپنے دونوں آنکھیں مچی تھی۔ کیا تم ایسے شخص کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتی ہو جس کی خود کی کوئی شناخت نہ ہو؟ دانت دبائے وہ سب سے بولا تھا، میں نے کہا نا، مجھے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا، مجھے صرف تم سے مطلب ہے، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ محبت میں ذات، خون، خاندان یہ سب معنی نہیں رکھتا، صرف محبوب معنی رکھتا ہے۔ عنایہ کے الفاظ سن کر رافعہ شاکڈ ہوا تھا۔ میرا اپنا ذاتی کوئی گھر نہیں، میں نہیں جانتا میرے ماں باپ کون ہیں بھی یا نہیں۔ عنایہ کے چہرے کے تاثرات نہ بدلتے ہوئے دیکھ رافعہ گردن جھکائی تھی، نہ مجھے تمہاری شادی شدہ ہونے سے کوئی فرق ہے اور نہ ہی کسی اور بات سے، وہ کہنے کے ساتھ کھڑی ہوتے رافعہ کے رسیوں سے بندے ہاتھ رہا کر گئی تھی۔ تمہیں علاج کی ضرورت ہے تو پھر تم کر دو نا علاج میرا۔ رافعہ کلرس اٹھا تھا اس سے کہ پر میں تم سے شادی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ اس کا لہجہ جذبات سے عاری تھا۔ تم میں لڑکیوں والی بات کہاں ہے؟ نہ شرم، نہ حیا اور نہ ہی عقل ہے۔ اس طرح کے کام کسی بھی شریف لڑکی کو زیب نہیں دیتے۔ عنایہ درانی اور رافعہ نے اسے آئینہ دکھانے کی کوشش کی تھی۔ اچھا تو یہ کام سوٹ کریں گے کیونکہ تم تو مرد ہو نا۔ چلتی سڑک پر لڑکیوں کو اغوا کرنے کا کام تو صرف لڑکوں کو ہی زیب دیتا ہے۔ زبردستی نکاح کر سکتے ہو تم لڑکیوں کے ساتھ، لڑکوں کو نکاح کے لیے نہ مانے تو اس کی روح کی درجیاں اڑا دیتے ہو۔ افسوس ہے مجھے کہ تم پر مری۔ اس پر افسوس کیا کرنا، صحیح کہا ہے کسی نے، آپ کی بدقسمتی ہی جب شروع ہوتی ہے اسے کسی ایسے شخص سے محبت ہو جاتی ہے جس سے اس کی ذرا قدر نہیں ہوتی۔ کہتی ہو اپنی جگہ سے پیچھے ہوئی تھی، آزاد ہو تم یہاں سے۔ رافعہ داؤد ہاشمی عنایہ کے منہ اپنا برا نام سن کر بے حیران ہوا تھا۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، کوئی بڑا کام نہیں کیا میں نے، عنایہ کے سرد لہجے میں کہنے پر رافعہ نے اپنے ہاتھوں پر پڑے نشانوں کو دیکھا تھا۔ تم چھوڑ کر چلے جاؤ گے تب بھی عنایہ درانی پر فرق نہیں پڑے گا۔ صغیر سر کو جہاں سے لائے تھے وہیں چھوڑا اور جو ڈیٹیل تم نے سر کے بارے میں حاصل کی تھی وہ دے دینا۔ عنایہ کے ایک آواز پر صغیر بھاگتا ہوا وہاں آیا تھا اور رافعہ کے ہاتھ میں فائل تھماتا ہوا وہ عنایہ کے اگلے حکم کے انتظار میں کھڑا ہوا تھا۔ کل نکاح ہے میرا، آخری ملاقات کرنے آ جانا، پھر شاید ہمارا ملنا نصیب میں ہو نہ ہو۔ بنا موڑے وہ کہہ کر وہاں رکی نہیں تھی، ایک دفعہ تو پیچھے تو مڑ کر دیکھ لو، ایک خواہش تھی جو رافعہ کے دل نے کی تھی، جس سے عنایہ روند کر جا چکے تھے۔ فائل میں موجود اپنی ماں اور باپ کی تصویریں دیکھ رافعہ کی آنکھیں بڑھ گئی تھی۔ اب وہ وقت برباد نہیں کروں گا اور نہ ہی اپنے والدین کو مزید تکلیف سے دوچار کروں گا۔ فائل بند کرتا ہوا صغیر کے پیچھے چل دیا، شادی کرو گے مجھ سے؟ عنایہ کے بولنے پر راحیل نے خوشگوار حیرت سے دیکھا تھا، جو سنجیدگی سے اسے دیکھی تھی۔ تم سچ میں کہہ رہی ہو؟ میرے سوال کا جواب یہ نہیں۔ عنایہ نے اسے مزید حیران کیا تھا۔ اب غور سے راحیل کی ہوش اس کے چہرے سے صاف عیاں ہوتی دیکھ عنایہ مسکرائی تھی۔ مجھ سے نارمل لڑکی کی طرح شرمانے کی کبھی امید مت رکھنا۔ عنایہ کا اسپاٹ لہجہ راحیل کو سوچنے پر مجبور کر گیا تھا۔ عنایہ آرزو کے یس آئی ایم اوکے جبران مسکراہٹ سجائے بولی تھی، زندگی نے ہر بار ٹھڑکایا ہی تو ہے، میری ذات کو کبھی اپنوں کے ہاتھوں رسوا کیا، کبھی غیروں کے۔ اتنا تو درد مام کے جانے پر نہیں ہوا جتنا آج اپنی ذات کے ٹھکرائے جانے پر ہو رہا ہے۔ میری وجہ سے کوئی تو ہوش ہے۔ راحیل کو مسکراتے دیکھ وہ سوتی اپنے روم میں بند ہوئی تھی۔ اچھا ہی ہوا میڈم نے آپ کو چھوڑ دیا۔ کار ڈرائیو کرتا صغیر رافعہ کو فائل پڑھتے دیکھ گویا ہوا، کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ پہلے شخص نہیں ہیں جس نے عنایہ میڈم کو توڑا ہو۔ بس اس بار میڈم کی آنکھیں دھوکہ کھا گئی، یا شاید ان کا انداز ان کا ساتھ دغا کر گیا۔ نہ سمجھی میں صغیر کو سنتا ہوا رافعہ پریشان ہوا تھا۔ آپ نے یہ کہا تھا نا میڈم سے، نہ ان میں شرم ہے نہ حیا، سب تھا میڈم میں۔ نرم کو ہلاک چہکتے ہوئی ننھی پڑی تھی وہ۔ جب 12 سال کی ہوئی تو ثانیہ میڈم کی حادثاتی موت نے ان کو ہنسی چھینے، مگر پھر بھی عنایہ مسکراتی تھی، دوسروں کے بارے میں سوچ کر خوش ہوتی تھی۔
اصل تو وہ تب ٹوٹی جب ثانیہ میڈم کے انتقال کے ٹھیک 4 ماہ بعد سرفراز صاحب زینب میڈم سے شادی کر کے میرے ساتھ انہیں اور ان کی بیٹی فاریہ کو ساتھ لے آئے۔ ایک گہری سانس حاجکتا اور صغیر خاموش ہوا تھا۔ کیا ایک کی دوسری شادی کرنے پر بچے ایسے ہو جاتے ہیں؟ تابعہ حیرت سے پوچھا تھا، جس پر صغیر مسکرا اٹھا تھا۔ عنایہ میڈم کو جیسے کیسے منا لیا گیا تھا، مگر اس دن کے بعد عنایہ میڈم بدل گئی تھی۔ غصہ ضد ان کے نزدیک ان کے اندر اچانک سے غیر کر گیا تھا۔ کیا ہوا تھا اس دن؟ رافعہ کو دلچسپ ہوا تھا۔ ڈیڈ، یہ کلر کیسا رہ گیا؟ ریڈ کلر کے یہ در فراق کو اٹھائے وہ سرفراز درانی کے پاس آئی تھی۔ بہت اچھا، مگر یہ آپ کے لیے ابھی بہت بڑا ہے۔ 14 سالہ عنایہ کا منہ لٹکا تھا اس فراق کے بڑے ہونے کا سن کر۔ ڈیڈی، پر مجھے اچھا لگ رہا ہے یہ۔ ٹھیک ہے، پھر ہم اپنی گڑیا کو اس جیسا دوسرا بنوا دیتے ہیں۔ ایک نہیں ڈیڈ، دو۔ سرفراز درانی نے ناسمجھی میں اسے دیکھا تھا۔ ایک فاریہ کے لیے میرا پیاری بیٹی۔ سرفراز درانی کے کہنے کی دیر تھی اور عنایہ خوشی کے مارے ان سے لپٹ گئی تھی۔ وہی ہوا جیسا سرفراز درانی نے کہا تھا، اسی فراق جیسا چھوٹا فراق بھی عنایہ ان کے ساتھ گئے تھے، جہاں پر زینب درانی اور فاریہ پہلے سے ہی موجود تھی۔ آنٹی، کیسا یہ ڈریس؟ پنک کلر کا سیم ویسا ہی فراق بھی عنایہ نے زینب سے پوچھا تھا، جو مصنوعی مسکراہٹ لبوں پر سجائے سرفراز کو دیکھ رہی تھی۔ اچھا ہے نا یہ؟ میں فاریہ کے لیے لائی ہوں یہ، عنایہ نے وہ ڈریس فاریہ کو دیتے ہوئے کہا۔ تھینک یو عنایہ، فراق پر ہاتھ پھیرتی ہوئی فاریہ مسکرا کر گویا ہوئی تھی۔ سرفراز، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ابھی نہیں ڈیڈ، پہلے آپ میرے ساتھ چلیں، مجھے ابھی آپ سے ایک فیور چاہیے۔ سرفراز درانی کا ہاتھ پکڑے وہ انہیں اپنے ساتھ کھینچ کر لے گئی تھی۔ سرفراز کے بعد میں آنے کے اشارے پر زینب جبراً مسکرائی تھی۔ یہ سب اگر چلتا رہا تو میرے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا، یہ سوچتے ہی ان کی نظر بلاج پر پڑی تھی، جو کالج سے آتے ہی سیدھا اپنے روم کی سمت بڑھا تھا۔ بلاج، یس ماما۔ بلاج تو پہلے دن سے ہی زینب کو ماں کا رتبہ دیا تھا، ابھی وہ ان کے ایک بار پر ان کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا آپ فاریہ کو باہر لے جائیں گے؟ اس کا بہت دل کر ہے باہر جانے کا۔ فاریہ، جو اپنی ماں کے اچانک ایسا کہنے پر انہیں حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ جی ضرور، فاریہ کو مسکرا کر دیکھتا ہوا بلاج ہمیں بڑھتا ہوا اپنے روم کی سمت بڑھ گیا تھا۔ اچھے سے تیار ہونا ہے اور باہر کچھ ٹائم گزار کر آنا۔ کیوں ماما؟ 16 سالہ فاریہ اپنی ماں کی باتوں کو نہ سمجھتی ہوئی پوچھ گئی تھی۔ جو کہا ہے وہی کرنا، باقی میں سب سنبھالوں گی۔ کچھ دیر بعد فاریہ اور بلاج کو رخصت کرتی ہوئی زینب درانی اپنے روم میں گئی تھی۔ کہاں رہ گئے تم؟ جو کہا تھا سب یاد ہے نا؟ دوسری طرف سے مثبت جواب ملتے ہی زینب اطمینان سے مسکرائی تھی۔ 2 سال سے بہت برداشت کر لیا تمہیں، آج کے بعد تم میرے اور سرفراز کے درمیان کبھی نہیں آؤ گے عنایہ۔ عنایہ کی نفرت لیے وہ اپنے اور سرفراز کے روم میں لگی عنایہ کی تصویر کو دیکھا گویا ہوئی۔ ڈیڈ، آج آپ میرے ساتھ رہیں گے، ہم ساتھ میں مووی دیکھیں گے اور بہت انجوائے کریں گے۔ سرفراز کے ساتھ لگی ہوئی وہ اپنے ساتھ ہونے والے حادثے سے انجان اپنے ڈیڈ کو اپنے ساتھ رہنے کی خواہش کر گئے تھے، جو آج ناممکن ہونے والی تھی۔ ضرور، سرفراز درانی کہتے ہی اپنے رنگ کرتے فون کی سمت متوجہ ہوئے تھے۔ وید عنایہ سرفراز درانی کو بات کرتے ہوئے دیکھ وہ واپس مووی دیکھنے میں مگن ہوئی تھی۔ عنایہ، ابھی ڈیڈ کو جانا ہوگا۔ پر کہاں؟ سرفراز درانی کے جانے کا سن کر عنایہ کی آنکھیں نم ہوئی۔ تو بہت ضروری میٹنگ ہے بچے، پر ڈیڈ جلدی واپس آئیے گا، پرامس۔ عنایہ کی پیشانی پر آخری بوسہ دیتے ہوئے وہ وہاں سے گئے تھے۔
ڈیڈ جلدی آئیے گا، میں آپ کا ویٹ کروں گی۔ سرفراز درانی کو جاتے دیکھ عنایہ کی آنکھوں سے پہلی بار آنسو نکلے تھے۔ عنایہ کچھ توقف کے بعد عنایہ کے روم میں آتی ہوئی زینب مسکرائی تھی۔ یس آنٹی، پتہ ہے تمہیں جو تم لائی تھی وہ فاریہ کو اتنا پسند ہے کہ بلاس کے ساتھ وہ وہی ڈریس پہن کر گئی ہے۔ عنایہ کے ساتھ صوفے پر بیٹھی وہ عنایہ کے پاپ کارن اٹھاتے ہاتھ روک گئی تھی۔ کہاں گئے ہیں؟ عنایہ نے زینب کی جانب رخ کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ مووی دیکھنے کے، اگر تم چاہو تو ہم دونوں بھی چل سکتے ہیں۔ زینب کے آفر کرنے پر عنایہ کے لب مسکرا اٹھے تھے۔ سچ میں جی، بس آپ تیار ہو جائے پھر ہم چلتے ہیں۔ اور ہاں، وہی ڈریس پہنا تو آج تم لائی ہو۔ عنایہ کی خوشی سے چمکتے چہرے کو حقارت سے دیکھ وہ وہاں سے گئی تھی۔ کتنی دیر اور لگے گی تمہیں یہاں آنے میں؟ کون آ رہا ہے آنٹی؟ ریڈ کلر فراک میں کھڑی عنایہ انہیں شاک کر گئی تھی۔ گیسٹ ہیں، ویسے بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ، فون کٹ کرتی ہوئی عنایہ کو دیکھ کر بولی تھی، جو واقعی میں بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تھینک یو آنٹی، چلیے۔ عنایہ نے جانے بڑھ اصرار کیا تھا۔ گیسٹ آ رہے ہیں، ہم چلے جائیں؟ اچھا نہیں لگتا نا، تھوڑی دیر ویٹ کر لیتے ہیں پھر چلتے ہیں۔ زینب کے انداز سے بے خبر وہ لیونگ روم میں اور کیک ہاؤس پر ڈر سی گئی تھی۔ آگے ان کے آنے کی خبر سنتے زینب بیرونی دروازے کی سمت بڑھی تھی۔ کچھ دیر بعد ان کے ساتھ آتا نوجوان شخص لیونگ روم میں بیٹھا عنایہ کو دیکھ کر مسکرایا تھا۔ آپ کو نہیں لگتا یہ اب بھی بہت چھوٹی ہے؟ عنایہ کو دیکھتے اس نے حیرت سے پوچھا تھا۔ چھوٹی ہے تو کیا ہوا، تم بس اس کی خوبصورتی کو دیکھو، ابھی اتنی خوبصورت ہے، آگے جا کر دیکھو اور خوبصورت لگے گی۔ زینب کی بات میں پوائنٹ دیکھ وہ عنایہ کے سمت بڑا تھا کہ زینب سے پیچھے سے ہاتھ پکڑ کر روکا تھا۔ روکا کیوں ہے آپ نے مجھے؟ وہ برہم ہوتا اور لایا تھا، صبر کرو، پہلے اسے باتوں میں تو لینے دو مجھے۔ ویسے تم یہ کر کیوں رہی ہو؟ تمہاری بیٹی جتنی تو ہوگی نا یہ، ویسے اس کے ساتھ ایسا کیوں کر رہی؟ اس شخص نے مصلحتاً پوچھا تھا۔ میں اس کے اندر خوف دیکھنا چاہتی ہوں، اسے ڈرا سہما ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ اس سے تمہیں کیا حاصل ہوگا؟ زینب کے نفرت سے بولنے پر وہ مزید سوال کر گیا تھا۔ بہت کچھ، کیا کچھ؟ اس شخص کے سوال کرنے پر زینب درانی نے اسے گھور کر دیکھا تھا۔ جو جہاں کرنے آئے ہوں وہ کرو اور جاؤ یہاں سے۔ اس کے راستے سے ہٹتی ہوئی وہ نفرت سے گویا ہوتی اوکے۔ زہر ہند مسکراہٹ لبوں پر سجائے وہ عنایہ کی سمت بڑا تھا، جو اس کے قدموں کی آہٹ سن کر حیرانگی سے اسے دیکھی تھی۔ آپ کون ہیں؟ اور زینب آنٹی کہاں ہیں؟ اس شخص کی آنکھوں میں ہوس کی رمق دیکھ وہ گھبرائی تھی۔ عنایہ جان، کیوں خود کو ہلکان کر رہی ہو؟ عنایہ کے چلانے پر وہ شخص فکر سے گویا ہوا تھا۔ نہیں تو تمہاری جان میں درد سے کرلاتا ہوا وہ عنایہ کا ہاتھ آزاد کر گیا تو شخص کے ہاتھ بدان کاٹے وہ اپنے روم کی سمت بھاگی تھی۔ اوہ، تو عنایہ بیبی کو ہائیڈ اینڈ سیک کو کھیلنا اپنے روم کی سمت بھاگتی عنایہ اچانک سے اس شخص کو اپنے پیچھے آتے دیکھ پلر کے پیچھے چھپی تھی۔ پلیز آ جائیے ڈیڈ، خوف سے لرزتے وجود کو بمشکل سنبھالتی وہ وہیں زمین پر بیٹھتی چلی گئی تھی۔ عنایہ باہر آؤ، ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، ہمیں جاننا بھی ہے۔ باہر آئے، باہر ریسٹ واش میں ٹائم دیکھتا وہ مسلسل عنایہ کو پکارا تھا۔ اپنے ہاتھ پر ہاتھ اپنی سانسوں کی آواز کا گلا گونج کر بیٹھی ہوئی اپنے ڈیڈ کے آنے کی دعا کری تو یہاں چپ کر بیٹھی اور سائر سے نظارتے عنایہ کے فراق کو پکڑتا ہوا اس کے سر پر آ کر رکا تھا۔ پلیز چھوڑ دے مجھے، التجا کرتی وہ منمنائی تھی۔ جب تمہاری ماں کو تم پر رحم نہیں آیا تو میں کیسے رحم کر سکتا ہوں؟ زینب کے نام عنایہ کا درد اور بڑا تھا۔ اٹھو پلیز، جانے دو مجھے، جاؤ۔ عنایہ سے دور ہوتا ہوا وہ اس کے راستے سے ہٹا تھا۔ اسے دور ہٹتے دیکھ وہ چند قدم کے فاصلے پر موجود اپنے روم کی طرف بھاگے تھے۔ وہ شخص اس کے پیچھے پیچھے چل دیا تھا۔ اب کنویں کے اتنے پاس جا کر میں پیاسا تو نہیں جا سکتا نا؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس کٹا وہ حقارت سے مسکرایا تھا۔ نو، عنایہ کی چیخ پکارنا تو کوئی سننے والا نہ تھا اور نہ ہی کسی نے سنی، مگر اس شخص کے ہاتھ لرز اٹھے تھے عنایہ کو ہاتھ لگاتے ہوئے، جس پر وہ اسے خود سے دور کرتا وہ وہاں سے الٹے قدموں سے بھاگا تھا۔ 2 گھنٹے گزرنے کے بعد زینب درانی گھر کی بکھری حالت دیکھ کر عنایہ کے روم کو خالی سوچ کر اس کی جانب بڑھی تھی، مگر وہاں فرش پر گھٹنوں میں سر لیے بیٹھے عنایہ کو دیکھ کر وہ پل بھر کے لیے اپنے قدموں سے لڑکھڑائی تھی۔ عنایہ کا سکتے وجود کو دیکھتے ہوئے وہ اس کے قریب آئی تھی۔ دور ہے مجھ سے لہو رنگ ہوتی آنکھوں میں کر بلی وہ کر لائی تھی۔ زینب کو پہلی بار خود کے غصے میں اٹھائے اس قدم پر افسوس ہوا تھا۔ ترس نہیں ہے آپ کو مجھ پر؟ ڈر نہیں لگا آپ کو اللہ سے؟ کیا بگاڑا تھا میں نے آپ کا؟ میں نے آپ کو ہمیشہ عزت دی تھی نا، پھر کیوں کیا یہ؟ سسکیوں کے درمیان بولتی وہ قابل رحم لگی تھی۔ سعد نے تمہارے ساتھ کچھ کیا تو نہیں نا؟ عنایہ کے سوالوں کا جواب دینے کے بجائے زینب نے اسے پوچھا تھا۔ جو یہ سب آپ نے کیا نا،
میں یہ سب ڈیڈ کو بتاؤں گی، وہ آپ کو جہاں سے نکال دیں گے۔ انایا کے دمکانے پر زینب نے نفی میں گردن جھٹکی تھی۔ کیا بتاؤ، کیا کیا ہے میں نے؟ کیا ہے میں نے؟ یہ سب بتاؤں گی، کون یقین کرے گا؟ تمہارا وہ باپ جو مجھ سے پوچھے بغیر تمہاری شاپنگ پر نہیں لے جاتا، جو مجھ سے پوچھے بغیر تمہارے پاس نہیں آتا، اسے کیا کہو گی؟ نہیں کریں گے وہ یقین؟ تمہارا انایا کی بگڑی ہوئی ذہنی حالت کا فائدہ اٹھاتی ہوئی چبا کر بولی تھی۔ 14 سالہ بچی ان کی باتیں ذہن میں بٹھا گئی تھی اور اپنے لبوں کو بڑی بے دردی سے سل گئی تھی، مگر انایا کی یہ خاموشی کچھ اور ہی رنگ لے گئی تھی۔ زینب درانی کی ہوائی سیکھ کے وہ ڈری سہمی انایا چاہتی تھی، مگر انایا تو ضدی ہونے کے ساتھ ساتھ خود سر بن گئی تھی، جس کے نظر میں باپ بیوی کا غلام بن چکا تھا، مگر بلا تھا جس سے وہ مسکرا کر بات کرتی تھی، جس سے انایا سے دور کرنے کے لیے انہیں فاریہ کو اس کی زندگی میں لیا تھا، اور جہاں سے انایا درانی بن گئی۔ کیا ہوا انایا کو؟ اگلے دن بہار میں تبتی انایا کو دیکھ سرفراز درانی فکر سے گویا ہوئے تھا۔ پتہ نہیں جب آپ گئے تھے تب سے یہ اپنے کمرے میں بند تھی اور اس سے بحال ہو گیا ہے، عام سے لہجے میں کہتی وہ نم بے ہوش انایا کو دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ میری فکر کیوں ہو رہی ہے اب آپ کو؟ جب کہاں تھے جب میں آپ کو بلا رہی تھی؟ آپ بھی نہ آئے میرے پاس۔ مجھے نہیں آپ کی ضرورت۔ نکاح سے پانی کی جگ پر ہاتھ رکھتے ہوئے مجھ سے زمین بوس کر گئی تھی۔ کل رات سے یوں ہی کر رہی ہے، پاگل ہو گئی ہے۔ ہاں ہو گئی ہوں میں پاگل، آپ تو ٹھیک ہے نا؟ تو لے جائیے اپنے شوہر یہاں سے دور، تو ویسے ہی آپ انہیں مجھ سے کر چکی ہیں۔ گہری سانس لیتی وہ اپنی آنکھیں سہتی سے میچ گئی تھی۔ پلیز چلے جائیے یہاں سے۔ انایا کو روتے دیکھ سرفراز درانی اور ان کے ساتھ بلاد بھی اسے وہی طرح چھوڑ کر آئے تھے۔ تب سے انایا درانی اکیلی زینب درانی سے نفرت کرتی آئی تھی۔ وہ شخص کون ہے؟ کیا نام تھا اس کا؟ انایا کے ماضی کو سن کر رافعہ کو اس سے ہمدردی ہوئی تھی۔ صرف انایا میڈم نے اس کا نام بتایا تھا، اور اس کے دن بعد سے انہوں نے کبھی اس کا ذکر نہ میرے سامنے کیا، نہ ہی میں نے کبھی ان سے کچھ پوچھا۔ سگی کے منہ سے سن کر رافعہ کو حیرت ہوئی تھی، کیسے انایا جیسے لڑکے اپنے ملازم کے ساتھ سب شیئر کر سکتی تھی؟ یہ سب انایا نے تمہیں خود بتایا تھا؟ انایا میری دوست ہے جس کا ہر درد میرا ہے۔ صغیر کی نم آنکھیں دیکھ رافعہ نے اسے سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ نام کیا اس شخص کا؟ سعد نام تھا اس کا، باقی کچھ نہیں پتا مجھے، پر مجھے پتہ کرنا ہے۔ گاڑی رکو۔ گاڑی سے اترتا ہوا وہ موبائل پر نمبر ڈائل کرتا ہوا صغیر کو پریشان کر گیا تھا۔ اگلی صبح وہ اپنے روم میں بیٹھی ہوئی اپنے گزرے ماضی میں کھوئی ہوتی۔ آج پھر لال رنگ پہنوں گی۔ اس رات صرف انایا مری تھی۔ آج کیا ہوگا؟ سرخ رنگ کے کامدار لہنگے پر ہاتھ پھیرتی وہ مسکرائی تھی کہ دروازے پر ہونے والی دستک پر وہ اپنی نم آنکھ صاف کرتی دروازہ کھول گئی تھی۔ آپ سرفراز درانی کو دیکھا اسے حیرت ہوئی تھی۔ تم سچ میں راحیل سے شادی کرنے کے لیے کیا ہو؟ آدھی رات کو زینب کے منہ سے انایا کے رضامندی اور صبح نکاح کا سن کر سرفراز درانی پریشان ہوئے تھے، تبھی وہ صبح سویرے انایا کے کمرے میں موجود تھے۔ ہاں سوچو چاہو میں ساری زندگی آپ کی بات نہیں مانی، جاتے جاتے آپ کا مان رکھ دو، شاید آپ کو بھی اپنی ذمہ داریوں کا خیال اجاگر ہو جائے۔ انایا کی حالی آنکھوں میں جھانکتے سرفراز درانی پہلی بار اپنی بیٹی کے درد کو سمجھنے کی سعی کر رہے تھے جو ناکام ٹھہری تھی۔ سب تیاری ہو گئی؟ انایا کے پوچھنے پر مثبت میں گردن ہلا کرتی تھی، کیا پھر ملتے ہیں؟ انہیں جاتا دیکھ انایا نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ ڈیڈ میں نے جو کچھ بھی کیا ان سب کے پیچھے اتنے عرصے بعد انایا نے انہیں ڈیڈ کہہ کر پکڑا تھا۔ یہ سن کر سرفراز درانی کی آنکھیں نم ہوئی تھی۔ سرفراز آپ یہ ہیں؟ انایا ابھی کچھ مزید کہتی کہ زینب درانی کی آواز پر وہ ان کا ہاتھ چھوڑ گئی تھی۔ وہیں سرفراز درانی تڑپ اٹھے تھے۔ ان سب کے پیچھے زینب کو نظر انداز کرتے ہوئے انایا کے پاس آئے تھے۔ آپ جائیے، آپ کی بیوی آپ کو بلا رہی ہیں۔ انہیں جانے کا کہتے وہ اپنا رخ موڑ گئی تھی۔ اسے رخ موڑے دیکھ سرفراز درانی اسے آج پھر تنہا چھوڑ گئے تھے۔ انہیں جاتے دیکھ وہ ایک بار پھر منہ میں 2-3 ٹیبلٹ ڈالتی ہوئی پانی سے نکل گئی تھی۔ تیری چاہ نے رسوا کیا، تیری چاہ ہی میری سزا ٹھہری۔ کیا دیکھی جذباتی لڑکی، آج بے سرح گلاب لیے وہ اس کے پاس موجود تھا۔ جانتا ہوں آج ذرا دیر ہو کہ مجھے آنے میں، مگر میں کیا کروں، ٹریفک کتنا تھا، مگر دیکھو پھر بھی میں صرف 10 منٹ لیٹ ہوں، وہ کہتا مسکرایا تھا۔ ارے بابا اتنے غصہ تمہاری صحت کے لیے بالکل بھی اچھا نہیں، اور تمہیں پتہ ہے نا کہ تمہیں کچھ ہوتا ہے تو تکلیف مجھے محسوس ہوتی ہے۔ بہت کم عرصہ میں تم میری زندگی کا حصہ بن گئے ہیں۔ رافعہ نے آج بھی اپنی محبت کا اظہار کیا تھا۔ یاد ہے جب ہمارا نکاح ہوا تھا تم حیران پریشان تھی، اس میں بھی تم بہت پیاری لگ رہی تھی۔ تم نے مجھے اپنا پابند کر دیا، تمہارے علاوہ کسی کو نہیں دیکھ سکتا اور نہ ہی اپنی زندگی میں شامل کر سکتا ہوں۔ وہ 5 سال پیچھے گیا تھا جب اس کا اسے سار پھیری کے ساتھ نکاح ہوا تھا۔ فاریہ جاؤ، انایا کو لے کر نیچے آؤ۔ پنک کلر کے شفون کی ساڑی میں ملبوس ہے زینب درانی لہجے میں جیت کی چمک لیے گویا ہوتی، جس پر فاریہ مسکراتی ہوئی انایا کو لینے کے لیے چل دی تھی۔ انایا تم تیار ہو؟ ریڈ
ڈیپ ریڈ کلر کے باری برکم لہنگے پر ہلکے میک اپ کے ساتھ اس نے آج جولی کے نابا سے باری ماتھا پٹی لگائے۔ وہ اپنے سوگوار حسن میں بھی کیا مر ڈالے تھی، جسے دیکھ پا رہے کی آنکھیں اسے دیکھ پل بھر کے لیے ساکت ہوئی تھی۔ بہت پیاری لگ رہی ہو عنایا تم، فاریہ کی تعریف پر پھیکا سا مسکراتی وہ اپنا سراپا آئینے میں دیکھتی ہوئی نظریں جھکا گئی تھی۔ تم بہت پیاری لگ رہی، مجھ سے بھی زیادہ۔ نیوی بلو رنگ کے فراق میں ناک ساک سی تیار ہوئی فاریہ کو دیکھتی زندگی میں پہلی بار اس کی تعریف کرتی مسکرائی تھی۔ سچ میں اسے حیرت ہوئی تھی عنایا کی تعریف کرنے پر، سچ میں آرام آرام سے چلتی وہ فاریہ کی طرف بڑھی تھی۔ اسے اپنے پاس آتا دیکھ فاریہ ہوف سے پیچھے ہوئی تھی۔ ڈر مت فاریہ، آج کچھ نہیں کہوں گی تمہیں، سچ کہہ رہی ہوں۔ فاریہ کو خود سے ڈرتے دیکھ وہ مبہم سا مسکرائی تھی۔ تم ٹھیک ہو نا عنایا؟ عنایا نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ نہیں مطلب تم نے میری تعریف کی اور مجھے دیکھا آج مسکرا رہی ہو؟ عجیب لگ رہا ہے، فاریہ نے وضاحت کی۔ مجھے بھی عجیب لگ رہا ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ میں بزدل ہوں۔ عنایا کی آنکھوں میں نمی چمکی تھی۔ کیا کہہ رہی تم؟ فاریہ کو اگنور کرتی ہے وہ بولی تھی۔ تم کہتی تھی نا کہ سب تمہارا ہے، آج میں اپنا سب کچھ تمہارے حوالے کر رہی ہوں، سنبھالو گی نا؟ بولو سنبھالو گی نا؟ فاریہ نے مثبت میں گردن ہلائی تھی۔ چلو ابا وہ مجھے جلدی سے مکمل تیار کرو، میرا دلہا نیچے میرا انتظار کر رہا ہے۔ واپس ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بیٹھی وہ فاریہ کو حواس میں واپس لائی تھی۔ یہ نیکلس اتنا ٹائٹ باندھو میری سانسیں اٹک جائیں۔ مذاق کر رہی فاریہ کے پٹی آنکھوں کو دیکھ عنایا نے مسکرا کر کہا تھا، جس پر ہلکا سا مسکراتی فاریہ اس کی دوپٹے کو پن اپ کرنے لگی تھی۔ اب بالکل تیار زندگی پہلی بار اسے عنایا سب سے اچھی اور الگ لگی تھی۔ وائٹ کلر کی شیروانی میں ملبوس راحیل دروازے پر نگاہیں ٹکائے عنایا کی راہ دیکھ رہا تھا۔ عنایا کو دیکھتے اس کی بے چین دل کو چین ملا تھا۔ تم خوش ہو؟ راحیل کے پوچھنے میں عنایا نے اسے مسکرا کر دیکھا تھا۔ خوش ہوں، بہت خوش۔ سرفراز دورانی بلاج کو ایک ساتھ کھڑے کسی بات پر مسکراتے ہوئے دیکھ وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ عنایا آرزو کے راحیل کی فکر ہوئی تھی۔ یس آئی ایم فائن، فکر مت کرو میری، میں خود کو سنبھالنے میں ماہر ہوں۔ راحیل کو جواب دیتی ہوئی وہ سرفراز دورانی بلاج کی سمت بڑھی تھی۔ بھیا، بلاج فوراً سے مڑا تھا۔ تم نے مجھے بھیا کہا؟ عنایا بلاج نے تصدیق چاہی تھی، جس پر وہ گردن ہلا گئی تھی۔ سوچا جاتے جاتے سب کو معاف کر دوں، اپنی راہ آسان کر لوں۔ سرفراز دورانی پریشان ہوتے کیسی باتیں کر رہی ہو تم کہیں نہیں جاؤ گے؟ تم اسی لیے تو ہم تمہاری شادی راحیل سے کروا رہے تاکہ تم ہمیشہ ہمارے پاس ہو۔ آنکھوں کے سامنے بلاج طلبکار گویا ہوتا عنایا کے منہ سے جانے کا سن کر، چاہے کتنے اختلاف ہی کیوں نہ ہو ان دونوں کے درمیان، مگر بھائی بہن کی محبت ہی جو ہمیشہ قائم رہے گی۔ دورانی صاحب آپ سے کوئی ملنے آیا ہے، کہہ رہا کہ کوئی ضروری کام ہے انہیں آپ سے۔ صغیر جو آنے والے کو بخوبی جانتا تھا، تبھی وہ انہیں ضروری کام کا کہتا اپنے ساتھ لے جانے پہ کامیاب ہوا تھا۔ آؤ تم میرے ساتھ اور راحیل کے پاس بیٹھو۔ عنایا نے بے بسی سے بلاج کو دیکھا تھا، جو اسے خود سے لگائے راحیل کے پاس لے کر جاتا مسکرا رہا تھا۔ مت لے کر جائیے اس کے پاس، عنایا منمنائی تھی۔ اسے ہاتھوں پیروں سے جان نکلتی جا رہی، کیوں مجھے اس سے شادی نہیں کرنی بھیا؟ آنکھوں میں نمی لی وہ آج سے بولی۔ پر کل تو تم نے خود کہا تھا کہ تم راحیل سے شادی کرنا چاہتی ہو۔ بلاج کے چلتے قدم رک گئے تھے۔ کہا تھا اب میں اسے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ بھی اپنے ماں ہی جیسا ہوگا، موقع فراموش، جب اسے موقع ملے گا وہ بھی مجھے استعمال کرے گا، بالکل ویسے جیسے اس کی ماں نے کیا۔ عنایا کے الفاظ بلاج کو پریشان کر گئے تھے۔ کیا کہنا چاہ رہی تم؟ میں بتاتا ہوں بلاج آپ کو۔ رافعہ کی آواز پر عنایا نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ آپ آئیے میرے ساتھ۔ رافعہ کو دیکھ بلاج نے عنایا کو دیکھا تھا، جو نم آنکھوں سے ہی دیکھ رہی تھی۔ فاریہ تم عنایا کو لے کر جاؤ، میں ابھی آتا ہوں۔ فاریہ اور عنایا کو چھوڑ وہ وہاں سے گیا تھا۔ تمہیں میں بے بس لگ رہی ہوں نا فاریہ؟ عنایا کے سوال فاریہ نے نہ سمجھی سے دیکھا تھا۔ تمہاری شادی ہو رہی ہے عنایا؟ مجھے خوشی ہو رہی ہے کہ میرے بھائی کو اس کی محبت ملی ہے، اس کے لیے مجھے کچھ محسوس نہیں ہو رہا، اور نہ ہی میں کرنا چاہتی ہوں۔ عنایا کو صوفے پر بٹھاتی ہوں عام سے انداز میں بولتی ہوں مسکرائی تھی۔ کچھ دیر بعد عنایا بنت سرفراز دورانی آپ کا نکاح رافعہ ہاشمی ولد داؤد ہاشمی سے بےوس 10 لاکھ حق مہر طے قرار پا ہے کہ آپ قبول ہے؟ رافعہ کے نام خود پر ضبط کی بیٹھی عنایا نے اپنے ساتھ بیٹھے راحیل کو دیکھا تھا، جہاں رافعہ بیٹھا ہوا اسے دیکھ رہا تھا۔ عنایا بنت سرفراز دورانی آپ کا نکاح رافعہ ہاشم ولد داؤد ہاشمی سے بےوس 10 لاکھ روپے حق مہر طے قرار پایا ہے کہ آپ کو قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوبارہ سے پوچھا تھا، جس پر رافعہ کو حیرت سے دیکھتی ہوئی عنایا گہری سانس اندر خارج کر گئی تھی۔ جلدی کرو، مجھے بھی قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے، بولنا ہے قبول ہے۔ رافعہ کے کہتے ہی وہ حامی بڑھ گئی تھی۔ مبارک ہو عنایا رافعہ ہاشمی، جو کام تم نے ادھورا چھوڑا تھا وہ میں نے پورا کر دیا۔ زمانی لہجے میں بولتا وہ عنایا کے مردہ جسم میں روح پونگتا سا محسوس ہوا تھا، جو کب سے اسے جسم میں برباد ہونے کی راہ دیکھ رہی تھی۔
میرا نکاح راحیل سے ہو رہا تھا تو تم کیسے یہ بولی بالی انایا مجھے اچھی نہیں لگ رہی۔ مجھے وہی انایا چاہیے جو کل میری کن پٹی پر بندوق رکھے بھی مسکرا رہی تھی۔ انایا کے لبوں پر پھیکی سے مسکراہٹی تھی۔ مر گئی وہ انایا، اور ابھی جو انایا بیٹھی ہے وہ بھی مرنے والی ہے، تم نے دیر کر دی۔ رافعہ کی بویں نہ سمجھی مسکری تھی۔ اندازہ ہے کہ کیا اول فول باقری نہ چاہتے ہوئے بھی رافعہ کو غصہ آیا تھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، انایا کی آنکھیں سرخ ہوئی تھی۔ یہ جہاں کیا ہو رہا ہے درانی صاحب؟ انایا کا نکاح تو میرے بیٹے راحیل سے ہو رہا تھا، تو یہ لڑکا کون ہے جس سے ابھی آپ نے انایا کا نکاح کروایا؟ مہمانوں کے جاتے ہی زینب پھٹ پڑی۔ تمہیں اپنے پلان کو فیل ہوتے دیکھ بلاج انہیں بولتے چھوڑ انایا کے پاس آیا جو خاموش تماشائی بنی تھی۔ اسے کہاں فرق پڑ رہا تھا کسی بھی چیز سے۔ نکاح تمہارے بیٹے سے ہوا ہے؟ سامنے سے آتے داؤد ہاشمی کی آواز پر زینب چونک اٹھی تھی۔ وہیں فاریہ اپنے ڈیڈ کو دیکھ خوش ہوئی تھی۔ میرا بیٹا راحیل ہے یہ نہیں؟ رافعہ کو گٹھی وہ ببڑی تھی۔ کہاں ہے میرا بیٹا؟ کیا کیا ہے تم نے میرے بیٹے کے ساتھ؟ رافعہ کا کالر پکڑے وہ گھر لائی تھی۔ انہیں اس وقت راحیل سے زیادہ اپنے ہاتھ جاتی جائیداد کا دکھ لاحق تھا جو انہیں پاگل کرنے کے لیے کافی۔ وہ پیچھے سے پکارا تھا جس پر رافعہ اپنا کالر ان کی گرفت سے آزاد کروایا تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں آپ جیسی عورت کو ماں کا عظیم درجہ دینے کا، مگر دیکھیے میری بدقسمتی کہ اس خدا نے آپ کو میری ماں کا رتبہ دیا۔ حیرت ہو رہی ہے آپ کو؟ زینب کی حیرت سے پڑی آنکھوں کو دیکھ وہ پوچھ رہا تھا۔ میں ہی بیٹا ہوں جسے پیدا ہوتے ہی بوجھ سمجھ کا اتار پھینکا، مگر حیرت ہے آپ نے میرے جوڑواں بھائی کو پالیا مگر مجھے اپنی بہن کی گود پھینکا۔ لیکن مجھے اس بات پر ذرا افسوس نہیں زینب درانی، کیونکہ میں خود کو خوش قسمت سمجھتا ہوں آپ سے دور، آپ کی گھٹیا سائے سے دور ہے جوڑواں بیٹے پر زینب کا سر چکرایا تھا۔ جس بیٹے کی پرورش کو بوجھ سمجھتی وہ اپنی بہن کی گود میں یہ کہہ کر ڈالائی تھی کہ وہ کچھ دن بعد آہر لے جائیں گے، اسے آج اپنے سامنے موجود ایک اپنے لب تر کر گئی تھی۔ ڈیڈ یہ سچ کہہ رہی ہیں؟ فاریہ نے ناسمجھی میں پوچھا تھا، جس پر داؤد ہاشمی نے مثبت میں گردن ہلائی تھی۔ ایک سوال پوچھوں آپ سے، کیا زندگی میں دولت اتنی ضروری ہے کہ آپ عورت ذات کے مرتبے کو بھول گئے؟ پیسے کی ہوس میں آ کر آپ نے ایک 14 سالہ بچی کو ہراساں کروایا، ایک پل کے بھی آپ کے اندر خدا کا خوف نہیں آیا؟ ڈر نہیں لگا آپ کو؟ روح نہیں کانپی آپ کی؟ یہ سوچ کر جو کام آپ انایا کے ساتھ کروانے جا رہی تھی وہی اگر فاریہ کے ساتھ ہوتا تو؟ رافعہ کو اپنے لیے لڑتے دیکھ انایا نے مسکرانا چاہا تھا، جس پر اس کی سانسیں اکھڑی تو کیا ہوا انایا؟ نم آنکھوں سے انایا کی بگڑتی حالت دیکھ بلاج کے ہاتھ پیر پھولے تھے، جس پر اس کی سانسیں اکھڑی تھی۔ کیا ہوا انایا؟ نم آنکھوں سے انایا کی بگڑتی حالت دیکھ بلاج کے ہاتھ پیر پھولے تھے۔ فاریہ کو سزا مت دینا بھیا، منصاف سے بے خبر تھی، گہری سانسوں کے بیچ وہ مشکل پائی تھی۔ پانی پیو پہلے، وعدہ کرو فاریہ کچھ نہیں کہیں گے؟ وہ ضد پر اڑی تھی۔ نہیں کہوں گا، کچھ بھی نہیں کہوں گا، پانی پیو۔ مسکرا کر پانی کے گلاس کو منہ سے لگاتی ہوئی وہ رافعہ کے بیچ دیکھنے لگی تھی۔ جھوٹ بولا درانی صاحب، ان کے پلٹنا کھانے پر رافعہ ہنسا تھا۔ کیا سوچے ہو کیا؟ جھوٹ مجھے پتہ چل گیا زینب ملک سرفراز درانی کے زینب ملک کہنے پر ان کے تاثر ڈھیلے پڑے تھے۔ زینب بس زینب درانی کہی حرام ہو تم اب مجھ پر۔ زینب کے ہاتھ لگانے پر وہ پیچھے کھسکے یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ صدمے سے پوچھتی ہوئی وہ چلائی تھی۔ 1 گھنٹے پہلے طلاق کے پیپر سائن کر چکا، مگر تم چاہو تو تمہیں زبانی بھی دے سکتا ہوں۔ شرم محسوس ہے مجھے یہ سوچ کر میرے ہی گھر میں میری بیٹی کے ساتھ تم نے اتنا غلط کرنا چاہا، مجھے خبر ہی نہیں۔ میری بیٹی کو میرے حلال کر دیا تاکہ وہ میرے ساتھ اپنا درد نہ بانٹ سکے، تمہارا گھٹیا چہرہ میرے سامنے نہ آ سکے۔ تمہاری گھٹیا شکل مجھ سے برداشت نہیں ہو رہی، اس لیے میں سرفراز درانی اپنے پورے ہوش و حواس زینب ملک کو طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں، طلاق دیتا ہوں۔ ایک ہی پل میں زینب کے سر پر سے آسمان اور پیروں تلے سے زمین کھینچ سرفراز درانی پرسکون ہوئے تھے۔ وہیں ساکت کھڑی زینب کو اپنی سماعت پر شک گزرا تھا۔ وہیں انایا نے دل میں اٹھتے درد سے آنکھیں میچی تھی۔ 12 سال پہلے میں نے اپنی زندگی سے تمہیں نکال کر خود آزاد کیا تھا، تمہاری خواہش پر، بس آج فرق ہے اتنا کہ سرفراز نے تمہیں اپنی مرضی سے چھوڑا ہے۔ داؤد ہاشمی تنفر سے مسکرائے تھے۔ آئی ہیٹ یو مما کہتی بھی شرم آ رہی ہے۔ سب کچھ جاننے کے بعد داؤد ہاشمی کے ساتھ لگی فاریہ نے بڑی آواز میں کہا تھا، میں تو آپ کو نفرت کے بھی قابل نہیں سمجھتا، آپ نے مجھے میری محبت کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنا چاہا۔ شرم آتی ہے یہ سوچ کر بھی آپ ہماری ماں ہیں، تاثر سے کہتا رہے، لیکن جب بلاج کے شانے پر سر رکھے بیٹھی انایا پر ڈال گیا اسے کافی نڈھا لگی تھی۔ رافعہ اس کی سمت بڑھتی ہوئی وہ ہلکی آواز میں بولی تھی۔ انایا کی ہلکی سی پکار پر رافعہ اس کے پاس آیا تھا، جس پر انایا کے منہ سے نکلتا خون اس کے سفید سوٹ کو سرخ کر گیا تھا۔ انایا، رافعہ، بلاج کی آواز سب کو ان کی سمت متوجہ کر گئی تھی۔
گاڑی نکالو انایا میر جان، یہ کیا ہم خود کو کبھی معاف نہیں کر پائیں گے؟ ہمیں سمجھنے اور بولنے کا موقع دو دیتے۔ میں نے سب بلا دی ہے بھیا، اس لیے آپ روئیے مت۔ بلاج کے ہاتھوں میں سر کے وہ تکلیف سے اپنے لب بھیج گئے تھے۔ تم بھی نہیں سمجھ پائے مجھے؟ گہری سانس لیتی ہوئی شکوہ کر رہی تھی، تم نے سمجھایا ہی نہیں مجھے۔ انایا کے منہ سے نکلتے خون کو صاف کرتا وہ تڑپ اٹھا تھا۔ اسے اس حال میں دیکھ، انایا بیٹے کیا کھایا ہے تم نے؟ سرفراز صاحب اس کے پاس آتے گویا ہوئے تھے، تھوڑا سا زہر کافی تھا میرے لیے۔ زہر پر سب کی آنکھیں پھٹی تھی۔ زہر کھایا تم نے؟ آنکھوں میں آنسو لیے وہ انایا کے چہرے پر مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ محبت ہو رہی ہے کیا مجھ سے پروفیسر؟ دیر کر دی تم نے مجھے۔ تمہیں بھی پتہ ہے اب یہ خودکشی کا ارادہ غلط لگ رہا ہے۔ تمہارے نام کے ساتھ جڑ کر مجھ میں جینے کی خواہش ہو رہی ہے رافعہ۔ میں تمہارے ساتھ جینا چاہتی ہوں، ہنسنا چاہتی ہوں، دنیا بھر کی خوشیاں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ہم سب دیکھیں گے، بس تم یہ مرنے کی باتیں مت کرو۔ ہم ہسپتال چل رہے ہیں۔ انایا کو گود میں اٹھانے لگا تھا جس انایا نے اسے روکا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں ہوگا فائدہ کچھ نہیں ہونے دوں گا تمہیں۔ وہ بے بسی سے غرلایا تھا۔ ایک پوری کرو کہ بس آخری بار انایا رافعہ ہاشمی کہہ دو۔ رافعہ گود میں سکون محسوس کرتی ہوئی رافعہ کے قدم منجمد کر گئی۔ تو ایک بار آزما تو صحیح، تیری چاہ میں مر مٹے گی۔ میں انتظار کر رہی ہوں رافعہ، پتہ ہے نا، جانے والوں کا انتظار نہیں کر پاتے۔ رافعہ کی آنکھوں سے ٹوٹ کر گرتے آنسو انایا کے چہرے کو بھگوڑتے۔ انایا رافعہ ہاشمی سسکیوں کے درمیان بولتا ہوا رافعہ انایا کے لبوں پر آخری مسکراہٹ دے گیا تھا۔ انایا رافعہ کی درد بڑی چیخ پر بھی انایا کے بے جان وجود میں بھی جان نہیں آ سکی تھی۔ 5 سال بعد سب اپنی زندگی میں آگے بڑھ گئے تھے، مگر انایا کی کمی ہر شے پہ باری تھی۔ مگر ایک شخص رافعہ جو نہ تو زندگی میں آگے بڑھا تھا اور نہ ہی کبھی بڑھنے کا ارادہ رکھتا تھا، تبھی تو ہر روز کی طرح آج بھی انایا کی قبر پر سرخ گلاب لیے موجود تھا۔ گزرے 5 سالوں کو سوتوار بھی وہ دن سوچتے ہوئے رافعہ کی آنکھوں سے آنسو گرنا شروع ہوئے تھے۔ 5 سال پہلے انایا کو کھونے کا درد آج پھر اس کے حواسوں پر طاری ہوا تھا۔ انایا بس ایک بار واپس آ جاؤ، میں سب ٹھیک کر دوں گا، سب ٹھیک کر دوں گا۔ جانتا ہوں تم ناراض ہو مجھ سے، مگر پھر بھی میری پکار سن لو، واپس آ جاؤ۔ دیوانہ وار ایک بار دہراتا ہوا وہ خود کو ہلکان کر رہا تھا۔ سب جاننے کے باوجود انایا کو کبھی واپس آنا تھا اور نہ ہی وہ کبھی آ سکتے تھے۔ بھلا ایسا کہاں ممکن ہے کہ دنیا سے جانے والا کبھی لوٹ کر واپس آیا ہو؟ مگر وہ دیوانہ تو ضد پر اڑ گیا تھا۔ پھولوں سے ڈھکی انایا رافعہ ہاشمی کی قبر پر سارے کے آنسو بہا رہا تھا۔ کچھ خواہشیں ہمیشہ ادھوری رہتی ہیں، ویسے انایا رافعہ کے ساتھ کی یہ خواہش انایا دل میں لیے اس دنیا سے چلے گئی، مگر جاتے جاتے اپنی محبت میں رافعہ کو قید کر گئی، جو جینے کے باوجود بھی زندہ نہیں تھا۔ وہ تو اس دن ہی انایا کے ساتھ مر گیا تھا، بس فرق اتنا تھا کہ وہ زمین پر چل پھر سکتا تھا اور انایا زمین کے اندر سکون سے سوئی ہوئی تھی۔